بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج ہم جو ناول پڑھنے جا رہے ہیں اس کی ہم ایک ایپیسوڈ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ اس ناول کا نام ہے محبت کا سخن، اور آج ہم اس کی سیکنڈ اور لاسٹ ایپیسوڈ پڑھیں گے۔ بلکہ ہاتھ بھی اس کے کندھے پر تھا۔ موسم بہت اچھا ہو رہا ہے، چلو کچھ دیر ٹیرس پر واک کرتے ہیں۔ وہ اٹھ بیٹھی۔ بھابھی اس کے کھڑے ہونے کے منتظر ہی رہیں، جبکہ وہ آلتی پالتی مارے جانے کی سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ بھابھی لفظ ڈھونڈنے لگی۔ کچھ دیر بعد زینب کی آواز گونجی۔ آپ نے شعیب بھائی سے کہا؟ آنکھوں میں آنسو نراش کی شمع جلائے وہ انہیں دیکھ رہی تھی۔ بھابھی کی نگاہیں جھک گئیں۔ ابھی کچھ روز قبل ہی تو انہوں نے اسے یقین دلایا تھا کہ اس کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہ ہوگا، اور اب؟ اچھا زینب، ایک بات بتاؤ، آخر تم ولید سے شادی کیوں نہیں کرنا چاہتی؟ کیا اعتراض ہے تمہیں؟ جبکہ تم ولید کو بہت اچھی طرح سے جانتی ہو۔ میں اسے بہت اچھی طرح سے جانتی ہوں، تبھی انکار کر رہی ہوں۔ وہ بولی۔ کیا یہ اعتراض کافی نہیں ہے کہ وہ مجھ سے پورے 2 برس چھوٹا ہے، میرے مرحوم شوہر کا بھائی ہے، اور جو کچھ عرصہ قبل تک میرے گھٹنے پر سر رکھ دیا کرتا تھا؟ یاد ہے آپ کو وحید کے انتقال سے قبل وہ مجھے بھابھی کہا کرتا تھا۔ یہ اتنا بڑا اعتراض تو نہیں ہے۔ سلام نے اس قسم کی شادی کی اجازت دی ہے۔ پھر جب ولید تمہیں بھابھی کہتا تھا تب وہ تمہیں صرف وحید کے حوالے سے دیکھتا تھا۔ اب وہ بچہ تو نہیں رہا نا۔ نوجوانی اور جوانی کے جذبات میں بہت فرق ہوتا ہے زینب۔ انہوں نے توقف کیا یہ دیکھنے کے لیے وہ سن رہی ہے یا نہیں۔ عمروں کا فرق بھی کوئی ایسی اہمیت نہیں رکھتا، محض 2 برس ہی تو بڑی ہو تم اس سے، لیکن ساتھ کھڑی ہو تو 4 سال چھوٹی ہی لگتی ہو، وہ لجاجت سے کہہ رہی تھی۔ جس پر پڑتی ہے وہی جان سکتا ہے۔ یہ سب کچھ آپ اس لیے کہہ رہی ہیں کہ اس خفت کا سامنا آج اور کل بھی مجھے کو کرنا پڑے گا؟ وہ تلخی سے بولی۔ سیدھی طرح کیوں نہیں کہتی کہ اب میرا وجود آپ کو ناگوار لگنے لگا ہے؟ اس نے نہایت صلح سے الزام ان کے سر لگا دیا۔ خدا کے لیے زینب، مجھے اتنا غلط مت سمجھو، میں تو تمہاری بھلائی چاہتی ہوں، ورنہ تم سے بڑھ کر بھلا کون عزیز ہو سکتا ہے مجھے۔ انہیں بے حد صدمہ پہنچا تھا۔ میں تو صرف یہ کہہ رہی تھی کہ عمر کا یہ فرق، ابھی عمر پر آپ بہت لیکچر دے سکتی ہیں بھابھی، لیکن ایک بات بتائیے، خدا نہ خواستہ شعیب بھائی کو کچھ ہو گیا تو کیا آپ مظہر سے شادی کر لیں گی؟ وہ بھی تو آپ سے صرف 1 برس چھوٹا ہے۔ جب ساری دنیا دشمن لگنے لگے تو انسان عقل کا دامن نادانستہ طور پر چھوڑ دیتا ہے۔ اس کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ زینب وہ مارے غم کے حیرت سے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسی پل دروازہ دھاڑ سے کھلا اور شعیب بھائی غضبناک چہرہ لیے اندر داخل ہوئے۔ شرم تو نہیں آئی ہوگی اتنی بڑی بات کہتے ہوئے؟ کس قدر خودغرض لڑکی ہو تم زینب، بھائی کے مرنے کی دعائیں مانگ رہی ہو؟ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ اس نے ایسا تو کچھ بھی نہیں کہا۔ بیچاری بھابھی فوراً گھبرا اٹھیں۔ تم چپ رہو تہمینہ، مجھے بات کرنے دو اس سے۔ انہوں نے گھورا۔ وہ سہم کر چپ ہو گئیں۔ بالکل بھابھی، آپ چپ ہی رہیں۔ وہ شعیب کی طرف گھومی۔ اور آپ کیا بات کرنے آئے ہیں مجھ سے؟ خود غرض ہوں میں یا آپ؟ صاف صاف کہہ دیجئے، میرا بوجھ اٹھاتے اٹھاتے تھک گئے ہیں، کاش میں مر گئی ہوتی۔ وہ رونے لگی۔ شعیب گنگ سے اسے تکے گئے، پھر کھڑے صبر سے بولے، بہتر ہوگا آپ اپنی زبان سے ایک لفظ بھی مت نکالنا، ورنہ میں تمہیں مار ڈالوں گا۔ ہر حسرت پوری ہو جائے گی۔ شعلہ سا لپکا تھا۔ شعیب پلیز۔ بھابھی پھر منمنانی، مگر یہ منمناہٹ بھاڑ میں کھو گئی۔ ہاں سچ یہی ہے کہ تم بوجھ ہو، ہم پر نہیں رکھنا چاہتا میں تمہیں اپنے گھر میں۔ غصے میں وہ بھی بولتے چلے گئے۔ زینب کے اندر غصہ امڑ آیا اور ادھم مچانے لگا۔ اسے اپنے وجود سے دھواں اڑتا محسوس ہو رہا تھا۔ شعیب کو اپنے لفظوں کی سختی کا احساس ہوا تو بولے، ولید بہت اچھا ہے، احمق لڑکی، بہت خوش رکھے گا تمہیں۔ آخر کب تک تم یوں ہی زندگی گزارو گی؟ میری زندگی کو مارے گولی، جہاں آپ کا فائدہ ہے وہی کیے، مجھے کسی گدھا گاڑی والے سے سیاہ بیاہ دیں۔ اس نے گال رگڑے اور قطعیت سے بولی، مگر ایک بات یاد رکھیے گا شعیب بھائی، میں بھی زینب ہوں، مر جاؤں گی مگر شادی نہیں کروں گی۔ ٹھیک ہے، عین برات والے روز پنکھے سے لٹک جاؤں گی اور چوہے مار دوائی نگل لینا، مگر اتنا تم بھی یاد رکھنا، جہنم میں تنہا تو ہم بھی تمہیں نہیں رہنے دیں گے۔ انہوں نے ترکی و ترکی دھمکی دی اور بھابھی کا ہاتھ تھام کر باہر چلی گئی۔ کیا آپ نے آخر کیا ضرورت تھی اتنی سخت سی بات کرنے کی؟ وہ متفکر سے انداز میں بولی۔ حقیقتاً دکھ ہو رہا تھا۔ شعیب مسکرانے لگے۔ باہر آتے ہی ان کے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے تھے۔ تم تیل دیکھو اور تیل کی دھار دیکھو، وہ تو متسم اثر لہجے میں بولے۔ شام نے کب رات کا آنچل اوڑھ کر دن کے اجالے کو الوداع کہہ کر تھک ہار کر پرندے کب درختوں سے ننگی ٹہنیوں میں سوئے کھڑکی میں کھڑے ہو کر باہر کا اجالا کھلی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود وہ جان نہ سکی کہ رات کے ذلت کے ایوان میں دکھ اپنی تماتر شدتوں کے ایواد کے ساتھ برا جمان تھا۔ کمرے کی خاموش تنہائی میں وہ موجود تھی مگر نہیں تھی۔ وہ وحید کی رفاقت میں گزارے لمحوں میں بھٹک رہی تھی۔ کتنا مختصر دور تھا اور وہ دور اور بھی وہ ٹھٹک کر ساکت ہو گئی۔ اپنے پیچھے اس نے دروازہ کھلنے کی آواز سنی تھی۔ اس پر دل کا غبار آنکھوں میں ٹھہرا ہوا تھا اور وہ کسی کا بھی سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے اپنے کندھے پر نرم جھریوں بھرے ہاتھ کا دباؤ محسوس کر کے بہت زور سے آنکھیں بھینچ لیں۔
پھر دباؤ بڑھا اور اس کا رخ موڑ لیا گیا۔ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی آنکھیں کھول دیں۔ ایک آوارہ بوند پلکوں کی قید سے رہائی پا کر گال پر لکیر چھوڑ گئی تھی۔ اس کے سامنے ماجی کھڑی تھی، چاہت کے دریچے میں مان کا دیا سجائے، جس کی لو امید کے تیل سے روشن تھی۔ کیا میری بات تھی نہیں مانو گی؟ مجھے تو ماں کہتی ہو نا تم، تو کیا تمہارے آگے ہاتھ جوڑوں؟ زینب ان کے شانے پر سر رکھے بری طرح رو دی۔ ذرا سی پلکیں اٹھا کر اس نے زورتار آنچل کی اور اس کے سارے کمرے میں نگاہ ڈالی۔ یہ کمرہ اس نے کوئی پہلی بار نہیں دیکھا تھا، اور وہ کوئی پہلی بار بھی یہاں نہیں آئی تھی، مگر آج تو اس کمرے کے تمام رنگ ہی بدلے ہوئے تھے۔ یقیناً سارے کمرے کو نئے سرے سے آراستہ و پیراستہ کیا گیا تھا۔ زمین اور سارا بیڈ گلاب کی تازہ پتیوں سے ڈھکا ہوا تھا، جن کی خوشگوار مہک چاروں اور اڑتی پھر رہی تھی۔ بیڈ کے اطراف میں رکھے میزوں پر گلدان وائٹ اور ریڈ لی گود میں لیے مسکرا رہے تھے، جبکہ اس کے دماغ میں اذیت کے جھکڑ چل رہے تھے۔ اسے اپنے سجے سنورنے روپ سے سخت وحشت ہو رہی تھی، لیکن ابھی وہ شدید خواہش کے باوجود کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ مبادہ کوئی کمرے میں آ جاتا اور اسے عام حلیے میں دیکھ کر نہ جانے کیا سمجھتا۔ اسے ایک ہفتہ قبل اپنی کزن شادیہ کی کہی بات یاد آ گئی، جب بھابھی اسے مایو بٹھانا چاہتی تھی۔ رہنے دو تہمینہ، اس کی کون سی پہلی شادی ہے؟ پھر پچھلی بار بھی تو مائیوں بیٹھی تھی، اس بار نہ بیٹھے گی تو کون سی قیامت آ جائے گی؟ لوگ مزاح کے لبادے میں کتنا گہرا طنز کر جاتے ہیں، یہ اسی نے اس پل میں جانا تھا۔ شکست خوردہ سے نگاہ بھابھی پر ڈال کر وہ پلکیں جھکا گئی۔ ایک اسی بات نے ساری ہمت کھینچ لی تھی۔ پھر آنے والے دنوں میں وہ بھابھی کی ہر بات مانتی چلی گئی۔ آف وائٹ وال پر سرکتی اس کی نظر ولید قاسم کی تصویر پر جا رکی۔ بلا شبہ بلیک ہائی نیک میں وہ بہت وجیح لگ رہا تھا، اور یقیناً آج اس کی وجاہت کو 4 چاند لگے تھے، کیونکہ اس نے کئی کزنز کو اس کے متعلق کہتے سنا تھا۔ ویسے زینب، تم ہو بہت خوش قسمت، دوسری بار بھی کس شان سے بارات آئی ہے تمہاری، پتہ نہیں یہ رشک تھا یا… بھائی ظاہر ہے زینب کے ارمان تو پہلی دفعہ ہی پورے ہو گئے تھے، لیکن ولید کی تو پہلی شادی ہے نا، یعنی کس نے کہا تھا اور محفل کش زعفران بن گئی۔ وہ بھابھی سے کہنا چاہتی تھی، مگر وہ ان سب کو ڈپٹ رہی تھی۔ یار چھوڑو ان سب باتوں کو، زینب تم یہ بتاؤ ولید نے تم سے پہلی بار اظہار عشق کب کیا تھا؟ اس کی ماموں ذات کا کاشفہ اشتیاق سے اس کے پاس آ بیٹھی اور اس کا دل چاہا تھا کہ اس پر ساری مصلحت بالائے طاق رکھ دے اور دھاڑے مار کر روئے۔ کاشفہ کہہ رہی تھی، تم دونوں اتنا عرصہ ایک ہی گھر میں رہتے رہے ہو، کوئی بات تو ایسی ہوگی جو بات شادی تک پہنچی، تم یہ سب ولید سے ہی پوچھ لینا۔ بھابھی نے ان سب کو وہاں سے اٹھا دیا اور اس کے اندر بوند بوند ٹپکتا غصہ سوراخ کرنے لگا تھا، اور اب جب کہ وہ اس کی دلہن کی حیثیت سے ایک کمرے میں موجود تھی تو سوراخ کھائی کی صورت اختیار کر گیا تھا۔ اسے اپنے گل بوٹوں سے مزین ہاتھوں سے غلیظ بور آ رہی تھی۔ تن سے لپٹا میرون عروسی جوڑا اسے خون رنگا لگ رہا تھا۔ خون ہی تو تھا اس کی امیدوں کا، اس کے بھروسے کا اور مان کا۔ اور قاتل کون تھا؟ ولید قاسم، جس کے کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ تیزی سے اٹھی تھی اور قد آدم آئینے کے سامنے رک کر زیورات اتارنے لگی تھی۔ جس پل وہ کمرے میں داخل ہوا، زینب نہایت اطمینان سے بیٹھی تھی، مگر جیسے اس نے دروازہ کھٹکھٹایا وہ اسپرنگ کی طرح اچھل کر بیڈ سے اتری تھی۔ اس سے قبل وہ گھونگھٹ پلٹنا نہیں بھولی تھی۔ وہ چند لمحے وہیں کھڑا اسے تکتا رہا، پھر جیب سے والٹ اور دیگر ضروری اشیاء نکال کر میز پر ڈالیں اور صوفے پر نرم دراز ہو کر بہت سہولت سے ٹانگیں میز پر پھیلا لیں۔ اب وہ نہایت اطمینان سے سر کے پیچھے ہاتھ باندھے اسے نوچ نوچ کر زیورات اتارتا دیکھ رہا تھا، جس کے ہر انداز سے وحشت ٹپک رہی تھی۔ ولید اسے پکارنا چاہتا تھا، مگر نہ جانے کیا چیز زبان کو تالو سے چپکائے ہوئے تھی۔ اپنا سجا سورا روپ کس بے دردی سے اجاڑ رہی تھی، اتنا صبر بھی نہیں کر رہی تھی کہ وہ نظر بھر دیکھ کے لینا۔ پتہ نہیں کیوں وہ اتنی متنفر ہو گئی تھی، حالانکہ کوئی غلط تمنا تو نہیں کی تھی اس نے، اور تمنا بھی ایسی جسے حاصل کرنے میں اس کے ارد گرد کے سبھی لوگ اس کا ساتھ دے رہے تھے۔ وہ تو اس کی مرضی کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہتا تھا، مگر ماجی کا خیال تھا کہ شادی کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اور اس نے بھی امید پر اپنی دنیا قائم کر لی تھی۔ اگر تم اطمینان سے بیٹھ کر میری بات سن لو تو شاید بہت سے معاملات سلجھ سکتے ہیں۔ اسے واش روم کی طرف جاتا دیکھ کر وہ ایک دم بولا۔ زینب نے مڑ کر ایک قہر زدہ نظر اس پر ڈالی۔ شاید نہیں، یقیناً سلجھ سکتے ہوں گے، مگر مجھے تمہارے ساتھ کوئی معاملات نہیں سلجھانے۔ اس کے انداز میں سرسری قطعیت تھی، کیونکہ وہ ایک پل بھی ضائع کیے بنا اس کے سامنے آیا تھا۔ کیونکہ یہ شادی ماجی کی مرضی سے ہوئی ہے یا پھر شعیب بھائی کی زبردستی کی وجہ سے، لہٰذا مجھے تم سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، دو ٹوک لہجے میں کہہ کر وہ واش روم میں گھس گئی۔ ولید نے ایک گہری سانس ہوا کے سپرد کر دی تھی۔ تم میں کسی اور کی مرضی کے آگے سر جھکایا ہوگا، ہمیں تو ہمارے دل نے کہا تھا۔ وہ خود بخود مسکرایا۔ ٹھیک ہے زینب بی بی، ہم بھی دیکھیں گے کہ تم کب تک اپنی انا کا پرچم بلند رکھتی ہو۔ اس کی نگاہیں واش روم کے دروازے سے ٹکرا کر پلٹ آئیں۔ زینب باہر آئی تو وہ گردن تک کمبل تانے اطمینان سے سو رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں، مگر وہ اندر تک تب گئی، اگرچہ یہ پہلے بھی ارادہ صوفے پر رات گزارنے کا تھا، مگر اب تو سخت تذلیل کا احساس ہو رہا تھا۔
تیز تیز بالوں میں برش یوں پھیرا گویا سارا غصہ ادھر ہی نکال دینا ہو۔ دھاڑ سے الماری کھولی، کھینچ کھانچ کر کمبل نکالا، اسی دھاڑ سے بند کیا۔ راستے میں آئے ٹیبل کو ٹھوکر ماری، پھر تکلیف سے لب بھینچ لیے۔ ساری رات صوفے پر لیٹے، کمر اکڑ گئی۔ رہ رہ کر ولید پر غصہ آ رہا تھا۔ اتنا نہ ہوا کہ آ کر کہہ دے تم بیڈ پر سو جاؤ، میں صوفے پر سو جاتا ہوں۔ تھک کر اٹھ بیٹھی، دونوں گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹ لیے، گھور گھور کر کھا جانے والی نظروں سے گھورتی رہی، جس کے چہرے پر بچوں جیسی معصومیت تھی۔ بے ادب نہ ہو تو، بڑی ہوں میں اس سے اور بڑوں کا احترام تو لازم ہے۔ جھنجھلا کر کمبل سر تک تان لیا۔ پھر جب صبح مؤذن نے پہلی اذان دی تب اس کی آنکھ لگی۔ خواب میں اس نے وحید کو دیکھا جو بڑی برہمی سے اس کے سامنے کھڑے تھے، جبکہ وہ منمنا رہی تھی، اور پھر وہیں کہیں ولید بھی آ گیا۔ زینب کو اس کے چہرے پر بڑی خباثت نظر آئی۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا اس کے پاس آیا تھا، پھر پورے استحقاق سے اس کے شانوں کے گرد اپنا بازو پھیلا دیا تھا۔ وہ مچل کر وحید سے التجا کرنے لگی۔ تبھی وحید نے پیروں سے ہوائی چپل اتاری اور ان دونوں کی طرف یوں بڑھے جیسے کسائی بکری کی طرف بڑھتا ہے۔ انہوں نے کھینچ کر زینب کو ولید کے شکنجے سے آزاد کروایا، اور اس کے بعد دھپ دھپا دھپ ولید کی شامت آ گئی۔ مت ماریں وحید، چھوڑ دیں، وحید بچہ ہے۔ وہ انہیں روکنے کو آگے بڑھی، اسی چکر میں ٹھا کر کے ایک ضرب اس کی کمر پر لگی اور وہ چیخ مار کر اٹھ بیٹھی، سانس بے حد غیر متوازن، دھڑکن ڈگمگاتی ہوئی اور چہرہ ارک زدہ۔ اس نے پوری آنکھیں کھول کر گردن ادھر ادھر گھمائی، وحید کہیں نہیں تھے۔ البتہ ولید آئینے کے سامنے کھڑا بے حد حیرانگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ہاتھ میں ہیئر برش تھا اور کمرے میں ٹائم پیس کے الارم کی آواز گونج رہی تھی۔ کھڑکھڑاتی آواز ذہن پر کوڑے برساتی رہی۔ کیا ہوا زینب؟ اور کون بچہ؟ کس کا بچہ؟ ولید نے جھک کر تشویش سے اس کے زوردار چہرے کو دیکھا۔ وہ ابھی تک سانس بحال نہیں کر پائی تھی۔ وہ وحید سرا سمیگی چہرے سے حوادثہ تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وحید ابھی کہیں سے نکل کر سامنے آئیں گے اور اسے مارنے لگیں گے۔ اس کے ذہن سے تو شاید کبھی وحید لالا نہیں نکلے گے۔ ولید ایک دم سیدھا ہوا۔ شادی مجھ سے ہوئی ہے اور خواب ابھی تک وحید لالا کے دیکھے جا رہے ہیں۔ بھگتو ولید میاں، محبت کرنے کی یہی سزا ہے۔ وہ بڑبڑایا۔ ایک دم ہی ولید کو وحید لالا سے بے تحاشا جلن محسوس ہوئی تھی۔ شعیب بھائی اور تہمینہ بھابی، ناشتہ لے کر آئے، اٹھ کر فریش ہو جاؤ۔ زینب کے حواس بیدار ہو چکے تھے، سو ایک اچتی نگاہ اس پر ڈالی جس کے چہرے پر اب خفگی رقم تھی۔ کاش وحید دونوں چپل اتار لیتا تو میں بھی اس ولید کے بچے کا حشر بگاڑتی۔ اس نے دانت کچکچائے اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں سو رہی تھی، مر نہیں گئی تھی۔ جو مردوں کو جگانے والا الارم لگایا گیا تھا۔ الارم بند کرتے ہوئے اس نے ایک نگاہ بھی گلاب کی نیم جان پتیوں پر نہ ڈالی تھی جو اپنی بے قدری پر اب تک ماتم کناں تھیں۔ ولید نے اسے دیکھا اور قد آدم آئینے کے سامنے جا رکا۔ پچھلے آدھے گھنٹے میں آپ کو تقریباً 5 بار آوازیں دے کر جگانے کی کوشش کر چکا ہوں، مگر آپ تو یقیناً پورا استبل بیچ کر سوئی تھی۔ اجنبی انداز میں گہرا طنز تھا۔ کاش یہ اونٹ بھی اس وقت نظر آ جاتا۔ وہ بڑبڑا کر واش روم میں گھس گئی اور جب ٹھنڈے یک پانی سے نہا کر باہر نکلی تو بری طرح کانپ رہی تھی۔ بھائی بھابھی سے وہ نارمل انداز میں ملی تھی۔ شعیب بھائی نے اس کی پیشانی پر پیار کیا تھا۔ کتنی پیاری لگ رہی ہے نا ہماری بیٹی، انہوں نے بھابھی سے کہا تھا، اور لہجے کی شفقت محسوس کر کے زینب نے ان کے سینے پر سر رکھ دیا تھا۔ ذرا سی نظر اٹھا کر قریب کھڑے ولید قاسم کو دیکھا۔ گرے کلر کے کرتا شلوار میں وہ بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ زینب جھنجھلا سی گئی تھی۔ جب وہ خود خوش نہیں تھی تو اسے بھی خوش ہونے کا حق نہیں پہنچتا۔ زینب منہ دکھائی میں کیا ملا؟ اس کی اکتائی صورت دیکھ کر بھابھی اس کی طرف جھکی۔ اس نے گھبرا کر ولید کو دیکھا جو اس وقت دیگر کزنز کے ساتھ باتیں کرنے میں مشغول تھا۔ اسے مناسب جواب نہیں سوچ رہا تھا۔ کیا دیا ہے ولید نے تمہیں؟ بھابھی نے اسے پھر ٹوک کر دیا۔ وہ سر جھکا کر کلائی میں پڑی چوڑیوں سے کھیلنے لگی۔ کچھ بھی نہیں۔ نہیں کچھ بھی نہیں۔ وہ چونکی، پھر کچھ سوچ کر ولید کی طرف گھومی۔ تم نے زینب کو کچھ نہیں دیا؟ یہ سوال انہوں نے شعیب اور کزن کے باہر جانے کے بعد کیا تھا۔ ارے واہ، کچھ بھی نہیں کیوں؟ اپنا آپ ان محترمہ کو سونپ دیا، یہ کافی نہیں؟ اس نے سرسری مگر گہری نگاہ اس پر ڈالی جو اس وقت دنیا جہاں کی سنجیدگی چہرے پر سجائے نئی نویلی دلہن کی بجائے اماں دادی بنی بیٹھی تھیں۔ وہ تو ٹھیک ہے مگر کافی نہیں ہے، تم کچھ اور بھی گفٹ دینا چاہیے تھا۔ وہ کیوں؟ منہ دکھائی کا تحفہ الگ ہوتا ہے۔ کوئی 100 بار تو یہ صورت دیکھ ہی چکا ہوں، پھر اب کیوں الگ سے تحفہ دیتا؟ اس نے بہت شدید انداز میں بھابھی سے دریافت کیا تھا۔ زینب کو حد تک کا شدید ترین احساس ہوا۔ زبان کی نوک تک تو بہت کچھ آیا تھا مگر بھابھی کے خیال سے چپ رہی۔ بھابھی ہنس رہی تھی۔ ضرور 100 بار دیکھی ہوگی مگر دلہن بنی تو پہلی بار ہی دیکھی ہے نا؟ کیوں ولید؟ وحید بھائی کی شادی میں نہیں دیکھا تھا زینب کو؟ اسی پل ولید کی چچا زاد شازمین نے اندر داخل ہوتے ہوئے پوچھا تھا۔ ولید اور بھابھی نے ایک ساتھ میں زینب کو دیکھا۔ وہاں کے تاثرات توقعات سے کچھ کم نہ تھے۔ بالکل دیکھا تھا مگر تب دل نہیں بھرا تھا، تبھی تو دوبارہ دیکھنے کا بندوبست کیا تھا۔ حد درجہ اطمینان سے جواب دے کر وہ اٹھا اور وارڈروب کے داہنی کیبنٹ سے ہرا مخملی کیس نکال لایا جسے کھول کر بھابھی کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، یہ ہے رات پہنا نہیں سکا تھا لہٰذا آپ پہنا دینا۔
سب کی موجودگی کی پرواہ کیے بغیر اس نے گولڈ نیکلس زینب کے گلے میں پہنا دیا تھا، ساتھ ہی کڑے بھی تھے جنہیں ایک ہی کلائی میں ڈال کر وہ اس کا ہاتھ تھام کر بیٹھ گیا تھا۔ بھابھی کو ایک گونا سکون ہوا، جبکہ زینب کو یہ چنچلاہٹ بالکل نہ بھائی تھی اور شازمین بظاہر مسکراتے ہوئے اپنے دل کو تھپکیاں دے رہی تھی۔ ولید جیسے شاندار بندے کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیکھنے کا خواب تو اس نے بھی دیکھا تھا۔ ہائے، یہ کیا کر رہی ہو تم؟ ماں جی کی دلخراش ہائے پر اس کے ہاتھ سے کفگیر چھوٹ گیا۔ وہ جھٹکے سے پیچھے نہ ہٹی تو یقیناً گرم مسالے سے اس کے پاؤں پر تجدیدی آرٹ کا بہترین نمونہ بن گیا ہوتا۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے زینب، کیا کر رہی ہو تم؟ وہ صدمے کے اثر سے نکل کر اب کس قدر غصے سے پوچھ رہی تھی۔ کھانا پکا رہی ہوں ماں جی، کفگیر اٹھاتے ہوئے اس نے کس قدر استجاب سے جواب دیا، کیونکہ ان کی وجہ سے ناراضگی سمجھ نہیں پائی تھی۔ کس گدھے نے کہا یہ سب کرنے کو؟ انہوں نے کفگیر اس کے ہاتھ سے لے کر اسے ایک طرف ہٹا دیا۔ کیا تم ہمارے خاندان کی رسموں سے ناواقف ہو؟ معلوم ہے نا تمہیں کم سے کم 1 مہینہ تک نئی دلہن سے کام نہیں کروایا جاتا۔ وہ اسے یاد دلا رہی تھی۔ زینب کو ہنسی آ گئی۔ بھلا اب ہنس کیوں رہی ہو؟ میں کہاں کی نئی دلہن ہوں ماں جی، ایک عرصہ سے بس اس گھر میں ہی رہ رہی ہوں، کام کرنے کی اتنی عادت پڑ گئی ہے کہ فارغ نہیں بیٹھ سکتی۔ پاگلوں جیسی باتیں مت کرو زینب، وہ ڈبٹ کر بولیں۔ اب 1 ہفتہ ہی تو ہوا ہے تمہاری شادی کو، میں مانتی ہوں کہ بہت عرصہ تم وحید کے حوالے سے اس گھر میں آتی رہی ہو، مگر اب بات دوسری ہے۔ پھر ولید کیا سوچے گا؟ میری نئی نویلی دلہن کو کام پر لگا دیا۔ اب کہ انہوں نے بات کو مزاح کا رنگ دینا چاہا مگر وہ مسکرا بھی نہ سکیں۔ پھر آرام کرنے کے یہی تو چند دن ہیں، اس کے بعد تو سب کچھ تم کو ہی سنبھالنا ہے، اور کتنے دن ہوں۔ انہوں نے گہرا سانس بھرا تو وہ آزاردہ سی ہو کر ان سے لپٹ گئی۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ خدا آپ کا سایہ ہمارے سروں پر ہمیشہ قائم رکھے۔ لا حول ولا۔ انہوں نے جھرجری لی، پھر اسے خود سے الگ کرتے ہوئے بولی، خاطر جمع رکھو، تمہارے بچوں کی شادیاں کیے بغیر اس دنیا سے جانے والی نہیں ہوں میں۔ جی جی، وہ بولی، میں تو یہ کہہ رہی تھی کہ کچھ دونوں میں سارا گھر تم ہی کو سنبھالنا پڑے گا، کیونکہ حیدر میرا ویزا بھجوا رہا ہے اور اگلے ماہ میں دبئی جا رہی ہوں۔ کیوں جا رہی ہیں ماں جی؟ وہ پریشان سی ہو گئی تھیں۔ یہاں کوئی تکلیف ہے آپ کو؟ میرا مطلب ہے میری یا ولید کی وجہ سے؟ ارے نہیں میرے بچے، بھلا اپنے گھر میں کیا تکلیف ہوگی؟ اسے ساتھ لگاتے ہوئے بولی، اس کی بیوی کے لیے جڑواں بچوں کو سنبھالنا مشکل ہو رہا ہے، تبھی مجھے بلایا ہے، ورنہ کب ماں کو یاد کرتا ہے۔ وہ نالاں دکھائی دے رہی تھی، مگر ماں تو ماں ہوتی ہے نا، بچوں کی غلطیاں کب غلطیاں لگتی ہیں؟ پھر ذاتی بزنس چلانا کوئی آسان کام ہے؟ وہ بیچارہ ابھی کیا کرے؟ اس موئے بزنس کی وجہ سے بھائی کی شادی میں شرکت بھی نہیں کر سکا۔ ان کے خاموش ہونے پر وہ افسردہ سی ہو گئی۔ حیران تو خیر تھی ہی، آپ نے پہلے ذکر نہیں کیا کہ دبئی جا رہی ہیں؟ ولید نے نہیں بتایا تمہیں؟ نہیں، ہاں بتایا تھا، اس نے بات بتائی کہ اپنے تعلق کی سرد مہری کو کمال خوبصورتی سے سب کے سامنے بہترین بنا رکھا تھا۔ پھر مزید 1 ہفتہ ہی گزرا تو اس کی اکتاہٹ عرش کو چھونے لگی۔ بس بہت ہو چکا ماں جی، اب میں مزید ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھ سکتی، آج کھانا میں بناتی ہوں۔ اس نے چند لفظوں میں مدن سمیٹا تو وہ گھور کر بولی، چپکی بیٹھی رہو ماں جی پلیز۔ وہ عاجزی سے بولی، میں حد درجہ بوریت محسوس کر رہی ہوں، بھلا آپ خود بتائیں کہ میں کیا کروں؟ گھومو پھرو، عیش کرو۔ تم دونوں کی حرکتیں مجھے کچھ مشکوک لگ رہی ہیں۔ شادی کے ابتدائی دن تو ہوتے ہی گھومنے پھرنے کے لیے ہیں، تم دونوں کو تو خدا ہی سمجھے، دعوتوں کو بھی منع کر رکھا ہے۔ میں پوچھتی ہوں دفتر سے اتنی دیر سے آنے کا کیا تک ہے؟ کمان کا رخ چینل سرچنگ کرتے ولید کی طرف ہوا تو وہ اطمینان سے بولا، آفس میں کام بہت ہے ماں جی۔ ہاں سارا آفس تمہارے ہی کندھوں پر سوار ہے۔ اچھا کیا چاہتی ہیں آپ؟ وہ ہنوز ٹی وی اسکرین پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ میں کیا چاہوں گی، مگر پہلے اس ٹی وی کو تو بند کرو۔ ولید نے والیوم بہت کم کر دیا، البتہ آف نہیں کیا تھا۔ وہ کچھ دیر دل میں بیٹے کی عقل پر ماتم کرتی رہی، پھر اکتا کر بولی، زینب کو کہیں گھما لاؤ۔ ولید نے زینب کو دیکھا جو اکتاہٹ کا شکار تھی۔ چڑیا گھر تو اس نے دیکھ رکھا ہے۔ وہ مذاق میں ہی بات ٹال دینا چاہتا تھا، کیونکہ جانتا تھا کہ زینب کبھی جانے پر راضی نہ ہوگی۔ زینب نے اس کھا جانے والی نظروں سے گھورا، آج کل ویسے بھی مذاق سمجھنے کی صلاحیت کم ہو گئی تھی۔ ولید، ماں جی نے اسے تنبیہ انداز میں گھورا تو وہ ہنسنے لگا۔ شاید رہ اور اچھرو یہ جا چکی ہے، شاہی قلعہ، بادشاہی مسجد اور مینار پاکستان بھی دیکھ رکھے ہیں۔ وہ انگلیوں پر گروانے لگا اور ماں جی کی طرف متوجہ تھا، مگر اس کے باوجود زینب کے تاثرات اسے اندر ہی اندر محسوس کر رہے تھے۔ یوں کر میرے لال، ہڑپا اور موہنجو دڑو کی بکنگ کروا لے شادی کے فوراً بعد گھومنے پھرنے کے لیے، اس سے زیادہ اچھی جگہ پورے پاکستان میں ہے ہی نہیں۔ ماں جی جل کر بولی۔ زینب کو اس جواب نے بڑا سکون دیا تھا، جبکہ ولید کا کہکہ چھت پھاڑ رہا تھا۔ اچھا کل ہم بھاٹی گیٹ جائیں گے ناشتہ کرنے؟ اسے زینب کی تلملاہٹ مزہ دے رہی تھی، جس نے تب کر کہا تھا، بھاٹی گیٹ کی بجائے لاہوری منڈی چلے گئے لسی پینے۔ اس نے فکرہ دانتوں تلے چبا ڈالا تھا۔ ولید کی ہنسی دبانے کی کوشش ناکام ہوئی جا رہی تھی۔ ماں جی نے باری باری دونوں کو دیکھا، ان کی سنجیدگی ماں جی کو حیران کر رہی تھی۔ تم دونوں کی کہیں مت تو نہیں ماری گئی؟ اب آپ خفا مت ہوں، زینب سے پوچھ لیں، یہ جہاں چاہنا چاہے گی میں لے جاؤں گا۔ اس نے مزید جلانے کا ارادہ موقف کرتے ہوئے سارا بار
اس کے کندھوں پر ڈال دیا۔ ماں جی جھنجھلا گئیں۔ کیوں، تمہارا منہ دکھتا ہے؟ پوچھتے ہوئے انہیں شک سا گزرا۔ وہ دونوں ان کے سامنے ایک دوسرے کو بس منہ توڑ جواب ہی دیتے تھے۔ رہنے دے ماں جی، مجھے کہیں بھی نہیں جانا۔ وہ دروازے کی طرف بڑھی۔ لاہوری منڈی بھی نہیں۔ اپنے پیچھے اس نے ولید کی آواز سنی تھی اور کوئی بھی جواب دیے بنا کمرے میں گھس گئی۔ بس ادھر گیا 2 دن میں عشق کا بھوت۔ یہ نہیں کہتا تھا کہ اپنے سے بڑی عمر کی بیوی کو ساتھ باہر لے جاتے شرم آتی ہے۔ بدگمانی ہر پہلو خود ہی تلاش کر لیا کرتی ہے۔ وہ بیڈ پر لیٹی تھی۔ یکدم کنپٹی کے قریب نمی سے محسوس ہوئی۔ اس نے چھو کر دیکھا۔ ارے میں رو کیوں رہی ہوں؟ وہ حیران ہوئی اور جھنجلا کر اٹھ بیٹھی۔ عجیب خاموش سی شام دھرتی پر اتری تھی۔ آشیانوں کو لوٹتے پرندے بھی کیسے اداس اور اس کی طرح خوف زدہ لگ رہے تھے۔ وہ کتنی ہی دیر ٹیرس کی ہری گرل کے پاس کھڑی مشرقی افق پر پھیلتے سیاہی ماحل بادلوں کو دیکھتی رہی تھی، حتیٰ کہ شام بھی اندھیرے میں تخیل ہو گئی تھی۔ اپنے گرد گرم شال اچھی طرح لپیٹ کر نیچے آئی۔ ولید کے آنے میں ابھی کچھ دیر تھی۔ اس نے سارے گھر کی لائٹس آن کی اور لاؤنج میں آ گئی۔ ابھی ٹی وی آن کیا ہی تھا کہ فون گنگتا اٹھا۔ دوسری طرف ولید تھا، جس نے سلام کا جواب دیتے ہی کہا تھا، میں 15-20 منٹ میں آ رہا ہوں، تم تیار رہنا۔ آج فاتین نے اپنے گھر ڈنر پر انوائٹ کر رکھا ہے۔ زینب نے ناگواری سے لب بھینچ لیے۔ اس خیال سے ذرا خوشی ہوئی تھی کہ ولید نے اس کی تنہائی کے خیال سے فون کیا ہوگا۔ اب ساری دھری رہ گئی تھی تو دل چاہا کہ کہہ دے مجھے کہیں نہیں جانا، مگر اچھا کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ ایسی کوئی خاص تیاری تو کرنی نہیں تھی۔ اس نے پہچان کرتا پاجامے کا انتخاب کیا جس کے ساتھ فل ایمبرائڈر دوپٹہ تھا۔ سوٹ کی مناسبت سے ہلکی سی جیولری پہن لی اور میک اپ اس نے نسبتاً ڈارک کیا تھا۔ اتنے عرصے بعد بہت دل سے تیار ہوئی تھی، سو اپنا آپ اچھا لگ رہا تھا۔ شیگی کٹ بالوں کو اس نے یوں ہی کھلا چھوڑ دیا تھا۔ ولید 15 منٹ کی بجائے پورے 45 منٹ بعد آیا تھا اور آتے ہی جلدی پکڑی تھی۔ راستے میں اس نے فریش ریڈ روز قابو میں کر لیا تھا اور چاکلیٹ کیک خرید کر اسے تھما دیا تھا۔ فاتین کے گھر فاتین، اس کی 2 چھوٹی بہنوں اور والد نے ان کا استقبال کیا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو تم، گال سے گال ملا کر بوسہ دیتے ہوئے فاتین نے کہا۔ اس نے یہ ایسے مسکرا کر تعریف قبول کر لی۔ فاتین کے بابا نے اس کے سر پر پیار دیا تھا۔ وہ بہت ہی شاندار پرسنالٹی اور باغ بہار طبیعت کے مالک تھے۔ زرمین اور نوشین بھی بے حد اچھی تھیں۔ وہ ان لوگوں کے ساتھ بہت اچھا وقت گزار رہی تھی۔ ہر 2 منٹ بعد کوئی ایسی بات ہوتی جو اسے ہنسنے پر مجبور کر دیتی اور وہ ہنستی ہی چلی جاتی۔ کھانا بھی بہت اچھے ماحول میں کھایا گیا تھا اور اسے اندازہ ہوا کہ یہاں آنا ناحق نہیں گیا۔ ماں جی کے جانے سے وہ بہت تنہائی محسوس کرنے لگی تھی۔ پھر عبدل بھی کچھ دنوں کے لیے گاؤں گیا ہوا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد فاتین اسے اپنا اسٹوڈیو دکھانے لے گئی تھی۔ وہ فائن آرٹس میں ماسٹرز کر رہی تھی۔ اس کی بنائی ہوئی پینٹنگز دیکھ کر بہت متاثر ہوئی تھی اور اس کا برملا اظہار بھی کر دیا تھا۔ فاتین اس کی بات سن کے ہنسنے لگی، پھر بولی، میرے پاس تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے زینب۔ اپنی بڑی بڑی آنکھیں پھیلا کر اس نے تجسس پھیلانا چاہا تو وہ مسکرا کر بولی، اچھا کیا؟ ادھر آؤ۔ وہ اسے ایک کونے میں لے گئی۔ پھر اس نے ایک تصویر اٹھا کر زینب کے سامنے کر دی۔ ارے یہ تو میں ہوں۔ زینب کو خوشگوار سی حیرت ہوئی۔ فاتین اپنے کارنامے پر خود ہی بہت خوش ہو رہی تھی۔ ہاں بھائی، یہ تم ہی ہو، میں نے بنائی ہے یہ تصویر، اس نے بتایا۔ ایکچولی تمہارے چہرے کے ایک ایک نقش کے بارے میں مجھے ولید نے بتایا تھا، بس میں نے اندازے سے تصویر بنا دی۔ فاتین تصویر پر نظریں نکالے شاید تنقیدی جائزہ لے رہی تھی، جبکہ اس کا ذہن پہلی بات میں اٹک گیا تھا۔ میری اور ولید کی نیٹ فرینڈ شپ ہوئی تھی۔ آہستہ آہستہ دوستی بڑھتی گئی، پھر ملاقات ہوئی اور اب ہم بیسٹ فرینڈز بن چکے ہیں۔ ہم بھی ملتے تھے۔ ولید سب سے زیادہ تمہارے بارے میں ہی باتیں کرتا تھا اور میں احمد کے بارے میں۔ وہ رکی، پھر بولی، زینب تم پلیز ہماری فرینڈ شپ کو غلط مت سمجھنا، ہم لوگ صرف دوست ہیں۔ اور احمد سمجھتا ہے کہ وہ خاموش ہو کر ہونٹ چبانے لگی۔ یکدم وہ بہت افسردہ نظر آنے لگی تھی۔ زینب نے اس کا ہاتھ بہت پیار سے تھام لیا۔ میں جانتی ہوں کہ تم دونوں صرف دوست ہو، پلیز پلیز تم رو مت، وہ گھبرا کر بولی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم ولید کی محبت سے واقف ہو۔ وہ افسردگی سے ہنسی۔ تو کیا احمد تمہاری محبت سے واقف نہیں؟ وہ احمد کو نہیں جانتی تھی، مگر فاتین کے انداز سے جان گئی تھی۔ فاتین نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا تو وہ بولی، خیر تم فکر مت کرو، میں ولید سے کہوں گی وہ احمد کو سمجھا۔ اب اس کی ضرورت نہیں ہے، فاتین نے اس کی بات کاٹ دی۔ ہماری منگنی ٹوٹ چکی ہے۔ اوہو، زینب چپ سی رہ گئی جب فاتین ہنستے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ میں بھی کیا قصہ لے کر بیٹھ گئی، احمد نہیں تو کوئی اور صحیح، چلو باہر چلتے ہیں۔ ولید مجھے کوس رہا تھا کہ نہ جانے میں اس کی بیوی کو کہاں لے گئی۔ بعض اوقات انسان اندر کا حال چھپانے کے لیے ہنسی کا سہارا لیتا ہے اور اسے لگا کہ فاتین بھی ایسا ہی کر رہی ہے۔ ہر حال وہ اس کے ساتھ باہر آ گئی۔ بہت خوش قسمت ہو تم زینب، کیونکہ تمہیں ولید جیسا ہسبینڈ ملا ہے، مگر تم سے بھی زیادہ خوش قسمت ولید ہے کیونکہ اسے تم ملی ہو۔ کاریڈور سے گزر کر لانگ روم کی طرف جاتے ہوئے فاتین نے کہا تھا، اور وہ یہ کمنٹ سن کر بہت زور سے ہنسی تھی۔ ان کی واپسی بہت دیر سے ہوئی تھی۔ راستہ بھر وہ منتظر ہی رہی کسی ستائشی جملے کی، مگر اس کی وجہ سے وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہی ولید تو تھا جسے وہ بچہ سمجھتی تھی اور جس سے شادی نہ کرنے کے لیے اس نے بہت سے احتجاج کیا تھا۔
وہ کچن سے فارغ ہو کر بیڈ روم میں آئی تو آج کھلے دروازے سے آتی ولید کی آواز نے اسے ٹھٹکنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ تم اچھی خاصی ہو، زینب کو چھوڑ کر تم سے شادی کر لیتا ہو، مگر تم نے تو کوئی رسپانس ہی نہیں دیا۔ زینب کا سر گول گول گھومنے لگا، پیشانی پر کئی ایک سلوٹیں پڑ گئی تھیں۔ واحد کے بارے میں اس کی سوچ قدرے مثبت ہو گئی تھی، مگر اب دوسری طرف سے نہ جانے کیا کہا گیا تھا جس پر ولید بہت زور سے ہنسا تھا۔ ارے نہیں بھائی، تمہاری خوبصورتی کا تو میں قائل ہوں یاد ہے اس دن ریسٹورینٹ میں وہ 60 سال کا بابا کیسے پیچھے پڑ گیا تھا؟ وہ تو شکر کرو وہاں میں آ گیا، گویا نوبت یہاں تک پہنچ چکی تھی۔ اس کا دل دھڑ دھڑ دھڑکنے لگا، چیخنے لگا اور وہ پھر ہنس رہا تھا۔ سوچ لو، مجھ سے شاندار بندہ تمہیں چراغ لے کر ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا۔ تم اشارہ تو کرو، میں کل ہی تم سے شادی کر لوں گا۔ زینب نے گھومتے سر کو سنبھالتے ہوئے دروازے کا سہارا لینا چاہا تو وہ کھلتا ہی چلا گیا۔ وہ تیزی سے وہاں سے ہٹ گئی۔ ولید نے اسے تیزی سے جانے دیکھا، پھر مسکراہٹ دبا کر بولا، تینا میں تمہیں کچھ دیر بعد رنگ کرتا ہوں۔ فاتین کیوں ہی کرتی رہے گی؟ اور اس نے ریسیور رکھ بھی دیا۔ لاؤنج میں جھانکا، پھر کچن میں، لیکن زیادہ تردد کرنا نہیں پڑا تھا۔ کھلے ہوئے لکڑی کے منکیش دروازے کے باہر وہ سیڑھیوں میں بیٹھی نظر آ گئی تھی۔ اتنی دور سے بھی اس کے چہرے سے جھانکتا تفکر دیکھ چکا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکان بکھرتی چلی گئی۔ وہ واپس بیڈ روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ آخر یہ تم کیا کرتی پھر رہی ہو زینب؟ ہیں کیا میں نے؟ اس نے حیرت سے سر اٹھایا۔ ولید شوہر ہے تمہارا، تہمینہ نے اسے باور کرایا تھا، معلوم ہے؟ حلق میں جاتی چائے یکدم ہی بے کڑوی ہو گئی تھی۔ بھابھی کچھ دیر خاموشی سے اسے دیکھتی رہی، پھر متانت سے بولی، معلوم ہے تو الٹی سیدھے حرکتیں کیوں کرتی ہو؟ ایک بات بتاؤ زینب، آخر روز روز ولید سے جھگڑنے کا کیا مطلب ہے؟ اوفو، تو آپ کو اس کی وکالت کرنے آئی ہیں؟ میں اس کی وکالت نہیں کر رہی زینب، صرف تمہیں سمجھا رہی ہوں۔ مجھے یقین ہو چلا ہے کہ اگر تم دونوں کے جھگڑوں کی یہی رفتار رہی تو یہ شادی جسے محض 1 مہینہ ہوا ہے، ٹوٹنے میں 1 پل بھی نہیں لگے گا۔ وہ اسے تاریک پہلو دکھا رہی تھی، اور وہ تو پہلے ہی ہراساں تھی، مزید دہل گئی۔ خدا نہ کرے، انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا۔ بھابھی نے اس کا ہاتھ تھام لیا، لیکن زینب اس کے لیے تمہیں اپنا رویہ بدلنا ہوگا۔ آپ کہنا کیا چاہ رہی ہیں بھابھی؟ اور غلطی میری نہیں ہے، جھگڑے کی ابتدا ہمیشہ اس کی طرف سے ہوتی ہے، اس نے احتجاجاً کہا۔ وہ ابتدا کرتا ہے تو تم تصفیہ کر لیا کرو۔ میرا جھگڑا بھی ہوتا ہے تمہارے بھائی کے ساتھ، مگر میں تمہاری طرح دو بدو جواب نہیں دیتی۔ وہ کچھ دیر سر نگاہ انگلیاں مروڑتی رہی، پھر سر اٹھا کر بولی، وہ بھی تو خاموش ہو سکتا ہے، آخر کو چھوٹا ہے مجھ سے، بکو مت۔ وہ دھاڑیں پھر اس کی نقل اتار کر، بس چھوٹا ہے مجھ سے، آخر کب تک تم عمر کا اس سے لے کر بیٹھی رہو گی؟ صرف 2 سال چھوٹا ہے وہ، 10 برس چھوٹا ہوتا تب بھی رتبہ اس کا بڑا ہونا تھا۔ احمق نہ ہو تو میں تمہیں وارن کر رہی ہوں زینب، تم اگر اسی چھوٹائی بڑائی کے چکر میں پڑی رہی نہ تو ضرور اپنا گھر برباد کر لو گی۔ احمق، وقت گزر جائے گا تو کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ خدا کے لیے بھابھی مجھے مت ڈرائیں۔ اس کی آنکھوں میں موتی چمکنے لگے۔ یہی خوف کھائے جا رہا تھا مجھے، پہلے وحید کو خدا نے چھین لیا اور اب ولید۔ اس کے کانوں میں وہ گفتگو سائرن کی طرح گونجنے لگی۔ بھابھی نے اسے روتے دیکھا تو بہت پیار سے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا، پھر اس کی پیشانی کو ہونٹوں سے چھو کر بولی، محبت کرنے لگی ہو نا اس سے؟ میں پہلے بھی اس سے محبت کرتی تھی، مگر پہلے وہ تمہارا دیور تھا، اب شوہر ہے۔ انہوں نے بات کاٹ دی۔ سوچو ذرا کیا گزرتی ہوگی اس بیچارے کے دل پر جب وہ تمہیں اس حلیے میں دیکھتا ہوگا۔ آج وہ اسے آئینہ دکھانے کے موڈ میں تھی۔ میرے حلیے کو کچھ مت کہیں، وہ آنکھیں صاف کرتے ہوئے بولی، اندر خفکی بھرا تھا۔ وہ مجھے دیکھتا ہی نہیں ہے، دل پر کیا خاک گزرے گی؟ بھابھی نے امڑتی مسکراہٹ کو بڑی مشکل سے روکا۔ اسے تو بس اپنے آفس میں کام کرنے والی لڑکیاں نظر آتی ہیں، یا پھر اپنی یونیورسٹی فیلوز کی شان میں قصیدے پڑھ سکتا ہے وہ۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے میری طرح اس سے بھی اس کی شادی کے لیے ماں جی نے مجبور کیا ہوگا، ورنہ اس کا ایک سے بڑھ کر ایک معشوقہ مجھے ازبر ہے، ہر کہکا مجھے ہی سناتا ہے۔ اس کی آنکھیں حسین ہیں تو اس کا کمپلیکشن نہایت خوبصورت ہے، فلانی ماں جبیں تو علانی ماں سیما۔ میں جانتی ہوں اب بھی اسے وہی نظر آتی ہے۔ اب کی بار بھابھی ہنسی روک نہیں پائی، ہنسی تو پھر ہنسی ہی تھی۔ کیوں ہنس رہی ہیں بھابھی؟ اس نے جھنجھلا کر ٹوکا۔ سنا ہے دن میں کم سے کم 1 گھنٹہ کہکے لگانے سے صحت پر بہت اچھا اثر پڑتا ہے، بس اسی لیے۔ وہ بے حال ہوتی جا رہی تھی۔ یہ شغل کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھی ہے۔ تم کیا کہہ رہی تھی ولید؟ تمہیں دیکھتا نہیں؟ انہوں نے آنکھیں رگڑیں جو لب لبا بھر گئی تھی۔ جب بیوی تمہاری جیسی سر جھاڑ منہ پھاڑ ہوگی تو شوہر بیچارہ علانیوں کلانیوں کو ہی دیکھے گا نا۔ آپ ہر بار مجھے ہی غلط قرار کیوں دیتی ہیں؟ اس لیے کہ غلط تم ہی ہو۔ جی نہیں، حقیقت یہ ہے کہ اسے کوئی اور پسند آ گئی ہے، بالآخر اس نے کہہ دیا۔ ہیں؟ کیا مطلب؟ بھابھی ایک دم سیدھی ہوئیں تو اس نے ساری بات بتا دی، جسے سنتے ہی انہوں نے سر پلٹ دیا۔ اتنی بڑی بات اور تم مجھ سے اب بتا رہی ہو؟ سچ بس بتاؤ، پچھلے 1 ہفتے سے اس لیے یہاں آ کر بیٹھی ہوئی ہو نا؟ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا تو وہ غصے سے بولی، تم سے بڑا احمق تو اس دنیا میں کوئی نہ ہوگا۔ اب اس سے پہلے کہ وہ سچ مچ دوسرا نکاح کرے تم فوراً اپنے گھر چلی جاؤ، بلکہ میں ولید کو فون کر دیتی ہوں، وہ تمہیں لے جائے گا۔ انہوں نے بات کو زینب داستان کے لیے بہت بڑھا دیا تھا۔ زینب نے کچھ سوچ کر سر ہلا دیا۔ آپ رہنے دیجئے، میں ہی فون کر دیتی ہوں۔
وہ ٹیلی فون سیٹ اپ اپنے قریب گھسیٹ کر بولی اور جانے سے قبل اسے شعیب بھائی اور بھابھی سے اپنے غلط رویے اور سخت لفظوں کے لیے معافی مانگنی تھی۔ کار کی پرحدت فضا میں خاموشی گونج رہی تھی اور وہ مجسم کان بنی بیٹھی تھی۔ شاید وہ کہے میں نے تمہیں مس کیا تھا، ایک رات بھی سکون سے نہیں سو سکا، کھانا کھاتے ہوئے بھی تم یاد آتی رہی، یہ 7 دن میں نے بڑی مشکلوں سے کاٹے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ مگر سارا راستہ وہ یوں سنجیدگی سے ونڈو اسکرین سے باہر بچھی سڑک پر نظریں گاڑے رہا، گویا اس سے بڑھ کر ضروری کام کوئی اور نہ ہو۔ اب تو وہ لوگ لاہور میں داخل ہو کر اپنی کالونی کے حدود میں بھی داخل ہو چکے تھے۔ بدتمیز کہیں گا، کیا میں نہیں جانتی اسے؟ اگر مجھے یاد کرتا رہا تو کیا کیوں نہیں دیتا؟ ہو نہ ہو انا جو آڑے آتی ہے۔ وہ اندر ہی اندر جھنجھلاتی رہی، تبھی گاڑی گیٹ کے سامنے رک گئی، مگر وہ ٹھس انداز میں بیٹھی رہی۔ ولید نے کچھ پل اس کے اترنے کا انتظار کیا، پھر حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ حد درجہ اطمینان سے بیٹھی تھی۔ کیا ساری رات کار میں ہی گزارنی ہے؟ اس کے پوچھنے پر ٹھٹکی، پھر ہجل سی ہو کر اتر گئی۔ گیٹ اچھی طرح بند کر لینا، چوکیدار نوکری چھوڑ گیا ہے، میں کچھ دیر میں آؤں گا۔ چابی ایسے تھما کر وہ کار بھگا لے گیا۔ وہ اندر آئی، کچھ دیر کمر سیدھی کی جو بیٹھے بیٹھے اکڑ گئی تھی، پھر کپڑے تبدیل کیے اور اپنے لیے چائے بنا کر لاؤنج میں آ گئی۔ ٹی وی آن کر کے وہ ولید کا انتظار کرنے لگی۔ آج وہ ہر معاملہ نمٹا دینا چاہتی تھی۔ وال پر سجے کلاک نے 6 بجے کا اعلان کیا تو وہ صوفے پر لیٹ گئی، پھر نہ جانے کب آنکھ لگ گئی۔ آنکھ کھلی تو 10:30 بج رہے تھے۔ وہ حیران ہوتی اٹھ بیٹھی، ایسی بے سدھ ہو کر سوئی تھی کہ وہ وقت گزرنے کا بھی علم نہ ہوا تھا۔ وہ ولید کو سوچ کر پریشان ہو گئی جو اب تک نہ آیا تھا۔ 11:30 بجے اس کی واپسی ہوئی، یہ کوئی وقت ہے گھر آنے کا؟ اسے دیکھتے وہ برس پڑی، حالانکہ سوچ لیا تھا کہ غصہ نہیں کرے گی، مگر پھر بھی کوفت نے غصے میں مبتلا کر دیا۔ تم اب تک میرے انتظار میں جاگ رہی ہو؟ ولید کے لہجے میں استجاب استفہام تھا۔ زینب سلگ کر رہ گئی۔ نہیں، موت کے فرشتے کے انتظار میں جاگ رہی تھی۔ کچھ جواب صرف سوچنے کے لیے ہوتے ہیں۔ کھانا کھاؤ گے؟ لگا دوں؟ نہیں، میں کھا کر آیا ہوں، وہ کمال رکھائی سے بولا۔ اچھا، چائے پیو گے؟ زینب نے غصے کے ابال کو اندر ہی دبایا۔ ولید نے رخ موڑ کر اپنی مسکراہٹ چھپائی اور احسان کرنے والے انداز میں بولا، دل تو نہیں چاہ رہا، البتہ تم پینا چاہ رہی ہو تو تمہارا ساتھ ضرور دوں گا۔ زینب سر ہلا کر کچن میں چلی گئی اور وہ بیڈ روم میں آ گیا۔ اسے زینب کے رویے میں بڑی خوشگواری سے تبدیلی محسوس ہوئی تھی۔ جو تیر اس نے چلایا تھا وہ نشانے پر لگا تھا۔ وہ کپڑے تبدیل کر کے لاؤنج میں آ گیا، پھر کچھ سوچ کر کچن میں زینب برنر کے قریب کھڑی تھی، اس کی پشت دروازے کی جانب تھی۔ وہ وہیں چوکر سے شانہ ٹکا کر اسے دیکھنے لگا۔ لمبی ہے غم کی شام، مگر شام ہی تو ہے نا۔ اس کے لبوں نے بے آواز حرکت کی، پھر کھل کر مسکرا دیے۔ بلیک کھدر کے سادہ سے سوٹ میں بھی اس کا سراپا بے حد دلکش لگ رہا تھا۔ شاید یہ محبت کا خاص اعجاز ہوتا ہے کہ دل میں بسنے والے ہر حال میں، ہر انداز میں اچھے لگتے ہیں۔ استحقاق کہیں اندر ہی اندر انگڑائیاں لینے لگا۔ کوئی خوش کن جملہ زباں کی نوک پر مچل اٹھا تھا۔ اس نے نگاہ چرا لی، مگر پھر جیسے بے بس ہو گیا۔ آج اتنے دنوں بعد اسے دیکھ کر دیکھتے رہنے کو جی چاہ رہا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کے پیچھے جا رکا، ایک بے اختیار سی اپنے گھیرے میں لے رہی تھی۔ اس کی نظریں سیاہ بالوں سے جھانکتی سراہی دار گردن پر ٹھہر گئی تھیں، جہاں ننھا سا تل مسلمہ مسکرا رہا تھا۔ بس ایک پل تھا جو اسے اس چاند کے اپنا صرف اپنا ہونے کا یقین دلاتا۔ اس نے شہادت کی انگلی سے ریشمی پردہ ہٹا دیا اور زینب کرنٹ کھا کر بہت تیزی سے مڑی تھی۔ ولید اس کے بے حد نزدیک کھڑا تھا۔ بس ایک ہی لمحہ تھا جو اس کا سب کچھ لے گیا۔ بے اختیار سی بے اختیاری تھی۔ اس کا ہاتھ اٹھا اور ولید کے گال پر نادیدہ نقش چھوڑ گیا۔ اپنی اس جسارت پر وہ خود بھی حیران و پریشان سن رہ گئی تھی۔ ولید گال پر ہاتھ رکھے ہکا بکا اسے دیکھ رہا تھا۔ کیسے اندازہ تھا کہ وہ کیا کر چکی ہے؟ ولید کے اندر اشتعال کی تیز ترین لہر دوڑ کر چہرے پر سرخی رقم کر گئی تھی۔ وہ جبڑے مضبوطی سے ایک دوسرے پر جمائے مٹھیاں بھیجتے اسے غضبناک نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ ہونٹوں پر ہاتھ رکھے شلف سے لگی کھڑی تھی۔ شرمندگی اور سراسیمگی جیسے اثرات اس کے دل پر سوکھے پتے جیسا لرزہ طاری کر دیا تھا۔ چائے ابل کر مزید آگ کو بھڑکانے لگی۔ زینب کو لگ رہا تھا کہ ابھی ولید کوئی چھری اٹھا کر اس کی شہرک کاٹ دے گا، ورنہ تھپڑوں کی بارش تو لازمن ہوگی، مگر اس نے کچھ بھی ایسا نہیں کیا تھا، بلکہ وہ مڑا تھا اور تیزی سے راستے میں آئی ہر چیز کو ٹھوکر مارتا باہر نکل گیا تھا۔ ولید، وہ جیسے خوف سے نکل کر اس کے پیچھے بھاگی، لیکن اس نے نہیں سنا اور گیٹ کھولتا ہو باہر نکل گیا۔ اس کی آنکھ کھلی تو لونگ روم کے کونوں خدروں میں سے نکل کر بھائیں بھائیں سناٹا بول رہا تھا۔ ہلچلے اور اجالے سے اس نے احساس دلایا کہ وہ بہت دیر تک سوتی رہی ہے۔ اس کا سر اس وقت بے حد بھاری ہو رہا تھا، شاید روتے رہنے کا اثر تھا۔ ولید ساری رات گھر نہیں آیا اور اس وقت 11 کا وقت تھا۔ وہ بے دم ہو کر خود ہی کوسنے لگی تھی۔ اس پل وہ فون کی گھنٹی سے اسے متوجہ کیا تھا۔ کسی خوش گمانی کے زیر اثر اس نے جھپٹے کے سے انداز میں ریسیور اٹھا کر کان سے لگا لیا۔ دوسری طرف بھابھی تھیں، جن کی آواز سنتے ہی وہ بے اختیار رونے لگی۔ وہ ایک آن میں گھبرا گئیں۔ مجھے آپ بہت یاد آ رہی ہیں۔ ان کے بار بار استفسار پر وہ یہی کہہ سکی، اف، میں سمجھی ولید نے سچ میں دوسری شادی کر لی ہے۔ ابھی تک تو نہیں کی، مگر اب شاید کر لے۔ اس کے دل میں گونج ابھری اور آنسو ایک تواتر سے بہنے لگے۔ دوسری طرف بھابھی نہ جانے کون سی تسلیاں دے رہی تھی۔
بھابھی آپ یہاں آ جائیں پلیز، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ اس نے کہا۔ انہیں ساری حقیقت بتا کر مزید شرمندہ نہیں ہو سکتی تھی۔ معلوم جو تھا کہ ادھر سے بھی لان تان ہی ملے گی۔ ارے ڈرنے کی کیا بات ہے بھائی، ویسے میں نے تمہیں یہ بتانے کے لیے فون کیا تھا کہ میں اور شعیب کوئٹہ جا رہے ہیں، میری امی کا آپریشن ہے نا۔ اچھا ولید کہاں ہے؟ انہوں نے رک کر پوچھا تو وہ پل بھر خود کو بھی چپ سی رہ گئی، کیونکہ اس بات سے تو وہ خود بھی ناواقف تھی۔ ولید گھر پر نہیں ہے؟ ہیں؟ اتنی جلدی باہر چلا گیا؟ ابھی 1 منٹ پہلے تو وہ مجھ سے بات کر رہا تھا، پھر لائن کٹ گئی۔ وہ حیران ہو رہی تھی، جبکہ زینب اپنی جگہ سے یوں اچھلی جیسے کرنٹ لگا ہو، پھر تیزی سے بولی، اپنی امی کو میری طرف سے پوچھیے گا بھابھی، اور آپ لوگ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ وہ پکارتی ہی رہ گئیں، مگر اس نے ریسیور رکھ دیا، صوفے پر لاوارسوں کی طرح جھولتا دوپٹہ کندھوں پر ڈالا اور ولید اور اپنے مشترکہ بیڈ روم کی طرف آ گئی۔ دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھے اگلے کئی پل اسے اس خوف کی نظر کرنے پڑ گئے جو ارد گرد منڈلا رہا تھا۔ دل الگ دھڑک دھڑ کر رہا تھا۔ اس نے اندر ہی اندر آیت الکرسی کا ورد شروع کیا اور نہایت احتیاط سے دروازہ کھول کر اندر آ گئی۔ ولید اوندے منہ بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ زینب نے بے اختیار جھرجھری سی لی۔ وہ اتنی ٹھنڈ میں بغیر شرٹ کے لیٹا ہوا تھا، قریب اس سفید رنگ مرمر کی ایش ٹرے سگریٹ کے ٹکڑوں سے بھری پڑی تھی۔ اسے دھچکا سا لگا، مگر جلدی وہ اس کیفیت سے نکل آئی، کیونکہ پچھلے 2 ڈھائی ماہ اس نے دانستہ اس شخص سے بیگانہ ہو کر گزار دیے تھے۔ اس نے اپنے دل کو بڑے پیار سے سہلایا اور تیفل تسلی دی، اس کے قریب چلی آئی۔ ولید، بہت ڈرتے ڈرتے اس نے دھیرے سے پکارا، مگر جواب موصول نہ ہوا تو اس نے اپنا ہاتھ اس کے شانے پر رکھ دیا، جیسے بڑی بے دردی اور نفرت سے جھٹک دیا گیا تھا۔ ولید نے ٹانگیں بیڈ سے نیچے لٹکا دی اور ساتھ ہی اخروٹی رنگ کی شرٹ پہن لی۔ زینب ابھی لفظ ہی ڈھونڈ رہی تھی جب وہ شرٹ کے بٹن بند کرتا ہوا اٹھا۔ ایک پل میں اس کے دل میں گمان جاگا کہ وہ چلا جائے گا، مگر اس نے دروازہ چوپٹ کھول دیا اور واپس آ کر بیٹھ گیا۔ ظاہر ہے اسے جانے کا حکم دیا جا رہا تھا۔ میں جانتی ہوں ولید کہ تم مجھ سے بہت خفا ہو، مگر پلیز ایک بار میری بات سن لو۔ مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننی، جسٹ گیٹ آؤٹ آف ہیئر۔ اس کی بات کاٹ کر وہ بولا، اندوز آواز میں لہو منجمد کر دینے والی سرد مہر تھی۔ وہ کبھی بھی اس سے اس انداز میں بات نہیں کرتا تھا۔ زینب کو آج اس کے لہجے و انداز کی نرمی محبت کا اندازہ ہو رہا تھا۔ وہ اسے دیکھے گئی جو اسے نہیں دیکھ رہا تھا۔ ہاتھ میں پانی کی بوتل تھی جس سے بڑے بڑے گھونٹ غالباً غصہ کم کرنے کے لیے پیے جا رہے تھے۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہے، کیا تو مجھے اس کی بات پھر قطع کر دی گئی، مگر اس بار ولید نے کچھ بھی کہنے سے گریز کیا تھا۔ بوتل سائڈ ٹیبل پر پٹک کر وہ دروازے کے قریب جا کر یوں کھڑا ہو گیا جیسے اس کے جانے کا منتظر ہو، مارے بے بسی کے وہ رونے لگی۔ نچلا ہونٹ دانتوں کے تلے کچلا جا رہا تھا۔ پلیز ولید، صرف ایک بار میری بات سن لو، اس نے روتے ہوئے التجا کی۔ مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننی۔ ولید نے ہر لفظ دانتوں تلے چبا ڈالا تھا۔ مجھے تمہاری کسی بھی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، بہتر ہوگا کہ تم یہاں سے چلی جاؤ، ورنہ شاید میں خود پر قابو نہ رکھ پاؤں۔ اس نے پہلی بار زینب کی طرف دیکھا اور اس کی روح تک لرز گئی۔ دبے دبے تنبیہ لہجے میں کتنی ورستی اور برہمی تھی، اور آنکھیں بے حد سرخ ہو رہی تھی، گویا سارا غصہ اور نفرت وہیں سمٹ آئی ہو۔ زینب کے حلق میں کانٹے اٹک گئے اور پیشانی پر عرق چمکنے لگا۔ اس نے کچھ کہنا چاہا، مگر لفظ آواز میں ڈھل ہی نہیں سکے۔ دروازے کا ہینڈل چھوڑ کر ولید بڑے جارحانہ انداز میں اس کی طرف بڑھا اور وہ ہراساں ہو کر پیچھے ہٹی، مگر اس سے بھی پہلے ولید نے اسے بازو سے پکڑ کمرے سے باہر دھکیل دیا۔ وہ خزاں گزیدہ پتے کی طرح لڑکھڑا کر دیوار سے ٹکرائی، جب تک سنبھلی دروازہ ایک زوردار چیخ مار کر خاموش ہو چکا تھا۔ وہ کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح بند دروازے پر نظروں سے دستک دیتی دیوار کے ساتھ لگی نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ وہ اب رو نہیں رہی تھی، اسے رونا آ بھی نہیں رہا تھا، مگر دل تو لرزیدہ تھا نا، جو چیخ چیخ کر زیاں کا احساس دلا رہا تھا۔ وہ باہر نکلی تو فضا کی خاموشی چھٹ کر بادلوں کا روپ دھار چکی تھی۔ گہرے رنگ کے بادل آسماں کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک نہایت خباثت سے مسکرا رہے تھے۔ یقیناً اب شہر میں بارش کا غل مچا تھا۔ وہ برآمدے میں لان سے منسلک ٹھنڈی یک سیڑھیوں میں بیٹھ کر سامنے والی دیوار سے لپٹی بیل کو دیکھنے لگی، جس کے اکا دکا کاسنی پھول ہوا کی یک بستگی سے تھرا تھر رہے تھے۔ لان کی وہ حد جو پورچ کو لان سے الگ کرتی تھی، الیک کی لمبی لمبی ٹہنیوں کو گود میں اٹھائے ساکت کھڑی تھی۔ اوس سے بھیگی گھاس بھی دبی دبی سی تھی۔ جس وقت آسمان سے پہلا قطرہ اس کی زمردیں گھاس پر گراتے بھی ایک گرم آنسو اس کے گال پر لکیر چھوڑ گیا تھا، وہ انتہائی بے بسی کے عالم میں روتی چلی گئی۔ غلطی جب اپنی ہو تو انسان کسی اور کو الزام دے کر بھلا کیسے بری ذمہ ہو سکتا ہے؟ میں ولید کو منا لوں گی، معافی مانگ لوں گی اس سے، وہ خود ہی کو تسلیاں دینے لگی۔ پھر چھاج برستے میں اور ٹھنڈی یک ہوا نے اسے وہاں اٹھنے پر مجبور کر دیا۔ اندر عبدل اپنی سرخ رضائی ارد گرد لپیٹے ٹی وی کے عین سامنے بیٹھا نہایت انہماک نسل جانے کون سی پنجابی فلم دیکھ رہا تھا۔ وہ ولید کو دیکھ کرنا چاہتے ہوئے بھی وہیں دروازے میں رک گئی، جو بہت عجلت بھرے انداز میں فون پر بات کر رہا تھا۔ پھر اس نے ریسیور رکھا اور عبدل کے پاس جا کر نہ جانے کیا کہا تھا، پھر اسی عجلت بھرے انداز میں اس کے قریب سے نہایت اجنبیت سے گزر کر باہر چلا گیا۔ عبدل کہاں گئے ہیں تمہارے صاحب؟ اس نے بہت جھجکتے ہوئے پوچھا تھا، مگر عبدل کی ساری دلچسپی فلم میں تھی۔ ایئرپورٹ گئے ہیں جی، ایئرپورٹ۔ اس کا دھیان ماجی کی طرف گیا تھا۔
وہ جی پنڈی سے مہمان آ رہے ہیں، ان کو لینے گئے ہیں۔ عبدل نے والیوم بڑھا دیا۔ قمر بھائی کو یہاں لاہور میں کچھ آفیشیل کام تھے، اس کے سلسلے میں آنا تھا۔ میں نے سوچا کچھ میری آؤٹنگ بھی ہو جائے گی، تبھی چلی آئی۔ ناشتہ کرتے ہوئے شازمین نے بتایا تھا۔ بہت اچھا کیا بھائی، ولید نے مسکرا کر کہا۔ کپوں میں چائے انڈیلتے ہوئے زینب نے ذرا سی نگاہ اٹھا کر ولید کو دیکھا، وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ قمر تو صبح ہی صبح اپنے کام کے سلسلے میں چلے گئے تھے، جبکہ ولید نے محض شازمین کی خاطر آفس جانا کینسل کیا تھا، اور اس بات کا اظہار دانستہ یا دانستہ کر بھی دیا گیا تھا۔ آج پورے 3 دن گزر گئے تھے ان دونوں کو آپس میں بات کیے، اور شازمین کی آمد نے اسے بالکل ہی پابند کر دیا تھا۔ پچھلے کچھ دن اس نے اپنے پرانے بیڈ روم میں گزارے تھے۔ وہ ہنوز صوفے کو بیڈ بنائے ہوئے تھی۔ ساری رات بیڈ خالی پڑا رہتا تھا، کیونکہ ولید اسٹڈی کو بیڈ روم بنائے ہوئے تھا۔ وہ اسے دوبارہ بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملا، کیونکہ شازمین کو سارا لاہور دوبارہ سے دیکھنے کا شوق ہوا تھا۔ رات کو اول تو وہ بہت دیر سے آتا اور آتے ہی اسٹڈی میں گھس جاتا تھا۔ اس دن بھی وہ کسی کام سے روم میں آتی تو ولید وارڈروب کے کھولے ٹائی میچ کر رہا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے گردن موڑ کر دیکھا، پھر واپس گردن موڑ کر اپنے کام میں مگن ہو گیا تھا۔ زینب نے اندر داخل ہو کر دروازہ بند کر دیا، مگر اب ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اگلا قدم اٹھانے کی سو وہیں کھڑی نچلا ہونٹ دانتوں میں دبائے اسے دیکھتی رہی۔ جو اب قدم آدم آئینے کے سامنے کھڑا فٹافٹ ٹائی کی ناٹ لگا رہا تھا۔ زینب ہولے ہولے چلتی اس کے پیچھے آن رکی۔ شیشے میں اس نے لمبے چوڑے شخص کا عکس اس کے عکس کو چھپائے ہوئے تھا، چہرے پر ایسی سنجیدگی جو کم سے کم زینب کے لیے نہیں اب ہرگز نہ رہی تھی۔ ولید اب بالوں میں برش کر رہا تھا۔ برش رکھ کر اس نے پرفیوم کی طرف ہاتھ بڑھایا، مگر اس سے پہلے ہی زینب نے پیچھے سے ہاتھ بڑھا کر بوتل اٹھا لی اور اس کے اور آئینے کے بیچ حائل ہو گئی۔ کیمل کلر کی شرٹ پر لگے براؤن بٹنوں پر نظر جمائے بھی وہ ولید کے تاثرات جان سکتی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ پرفیوم اسپرے کرتی، ولید نے اس کے ہاتھ سے بوتل جھپڑ لی۔ زینب نے خائف ہو کر سوکھا حلق تر دیا۔ محبت میں کیا معاف کرنے کی گنجائش نہیں ولید نے اسے بہت طنز بھری نظروں سے دیکھ کر پرفیوم پٹخا اور بیڈ پر بیٹھ کر جلدی جلدی جوتے پہننے لگا۔ پلیز ولید، صرف ایک بار میری بات سن لو۔ اس کی آواز میں نمی سی گھل گئی تھی۔ مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننی، نہایت روکھے انداز میں کہہ کر وہ اسٹڈی میں چلا گیا اور فوراً ہی فائل لے کر واپس آیا۔ میں جانتی ہوں کہ میں ایسا کوئی حق نہیں رکھتی، مگر کیا تم مجھے اس محبت کے واسطے بھی معاف نہیں کرو گے جو تمہیں مجھ سے تھی؟ اور بالآخر اس نے اپنی ہتھیلیاں اس کے سامنے جوڑ دیں۔ وہ گڑ گڑا رہی تھی، مگر ولید کے اعصاب کے تناؤ میں چندہ فرق نہ آیا۔ چہرے پر سنجیدگی اور سرد مہری خد کے رہ گئی تھی۔ زینب کی آنکھوں سے برستے آنسو بھی اس کے لیے جیسے بارش سے زیادہ اہمیت نہ رکھتے تھے۔ وہ اس کے چہرے پر اپنی آنکھیں گاڑے کھڑا تھا، جن میں تازہ الاؤ کی سی تپش تھی، اور جن کی حدت زینب نے اپنے اندر تک محسوس کی تھی۔ تبھی تو اس کی پلکیں لرزنے لگیں۔ دیکھو ولید ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ تڑاک سے دروازہ کھول کر شازمین اندر آئی۔ زینب نے تیزی سے آنکھیں رگڑ ڈالیں۔ پلکیں جھکاتے ہوئے اس نے ولید کی سرد مہری کو گہری دلفریب مسکراہٹ میں بدلتے دیکھا تھا۔ میں بس آ ہی رہا تھا۔ ولید کی چہکتی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی تھی۔ پھر شازمین کی کھنکدار ہنسی۔ ارے کہیں میں محل تو نہیں ہوئی؟ ارے نہیں یار، خیر چلو ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ او ہاں چلو۔ اچھا زینب آپا، اللہ حافظ۔ بھاری جوتوں کے ساتھ ہائی ہیل کے ٹک ٹک، پھر دروازہ بند ہونے کی آواز، کہیں دور کار سٹارٹ ہوئی اور سکوت چھا گیا۔ کچھ دیر بعد زینب نے گردن موڑ کر دیکھا، دونوں کب کے جا چکے تھے اور اب وہ کمرے میں تنہا تھی۔ زینب آپا، اس کے لبوں نے بے آواز حرکت کی تھی۔ وہ نہایت اطمینان سے چینل پر چینل بدل رہی تھی۔ ایک سکون تھا، آزادی کا احساس تھا جو اسے اپنے گھیرے میں لیے ہوئے تھا۔ اب کچھ دیر قبل اس نے عبدل سے ڈھیر سارے لطیفے سن کر کہکے لگائے تھے، پھر جب ہنستے ہنستے تھک گئی تھی تو اسے پکوڑے تیار کرنے کا آرڈر دے دیا تھا، اور اب ٹی وی اسکرین پر نظریں جمائے وہ مسلسل ولید اور اس کے متوقع رویے کو سوچ کر دل ہی دل میں محظوظ ہو رہی تھی۔ پھر اس نے ولید کی کار کا مخصوص ہارن سنا تو چکنی ہو کر بیٹھ گئی، مگر انداز ابھی بھی لاپرواہ سا تھا۔ ولید اندر آیا تو آتے ہی عبدل کو آواز دی۔ زینب کی چونکہ اس کی جانب پشت تھی، اس لیے چہرے کے تاثرات جان نہ سکی، البتہ آواز کی کرختگی نے اسے عجیب سا احساس دلایا تھا۔ ولید نے عبدل کو سگریٹ لانے کے لیے کہا تھا اور اس کے جانے کے بعد اس کے سر پر آ کھڑا ہوا تھا۔ تم نے شازمین سے کہا تھا؟ ہاتھ میں ہاتھ پکڑا کر صوفے پر پھینک کر اس نے سینے پر بازو باندھ لیے۔ زینب نے سر اٹھا کر اسے قدرے حیرت سے دیکھا۔ میں نے شازمین میں سے کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ ولید نے اسے مشکوک نظروں سے گھورا، پھر لفظ چبا کر بولا، کیا تم نے اس سے چلے جانے کے لیے نہیں کہا تھا؟ نہیں، وہ اطمینان سے بولی، میں نے صرف یہ کہا تھا کہ لاہور میں اس کے کچھ اور رشتہ دار بھی ہیں۔ اس کا اندازہ سراسر خبر دینے والا تھا۔ ولید سلک کر رہ گیا۔ وہ جانے کیا کہنے جا رہا تھا۔ وہ صرف ہم لوگوں سے ملنے لاہور آئی تھی۔ تصحیح کر لو ولید، دو ٹوک کر بولی۔ شازمین ہم سے نہیں بلکہ صرف تم سے ملنے لاہور آئی تھی، اور میرا خیال ہے 2 ہفتے ملنے ملانے کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ اب اسے کچھ دن اپنے ماموں کے گھر قیام کرنا چاہیے۔ اس کا انداز بے حد دل جلانے والا تھا، اور وہ واقعی جل گیا۔ تم انتہائی کم عقل اور ال مینرڈ عورت ہو زینب۔ ہاں میں ہوں کم عقل اور ال مینرڈ بھی۔ اس کا غصہ بھی باہر آیا تھا۔ ایک کام کرو مسٹر ولید، اپنی اسی زیادہ عقل والی اور ویل مینرڈ شازمین کو لے آؤ اس گھر میں۔
پھر جی بھر کر اس کے ساتھ ہوٹلنگ کرنا، سینما جانا اور رات کو 2 ڈھائی بجے واپس آنا۔ کوئی روک ٹوک نہیں کرے گا، پھر تم جی بھر کر عیش کرتے رہنا۔ شٹ اپ، وہ دھاڑا تھا۔ سارا اعتراض اسی لفظ عیش پر تھا۔ پھر خود کلامی کے سے انداز میں جھنجھلایا۔ نہ جانے کس جاہل سے پالا پڑا ہے، وہ جو اس کے یوں دھاڑنے پر خائف سی ہو گئی تھی، زیادہ دیر خاموش نہ رہ سکی۔ اس جاہل سے شادی کرنے کے لیے میں نے نہیں کہا تھا، وہ تم خود تھے جو۔ ولید نے اس کی بات نہایت تیزی سے قطع کر دی۔ جانتا ہوں، وہ میری ہی حماقت تھی اور اپنی اس حماقت پر میں اب تک پچھتا رہا ہوں، اور زینب کی ساری خوشی گمانی دھری کی دھری رہ گئی۔ ولید رخ موڑ کر چکا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور اس کے سامنے آ گئی۔ بہت دیر تو ابھی بھی نہیں ہوئی، پھر تم تو خود مختار ہو ولید قاسم، جو چاہو وہ کر سکتے ہو، تو پھر چھوڑ کیوں نہیں دیتے مجھے؟ طلاق کیوں نہیں دے دیتے؟ وہ بہت زور سے بولی تھی، مگر اس سے بھی زیادہ زور سے ولید کی آہنی ہاتھ اس کی گال پر پڑا تھا، جو تن کر کھڑی ہوئی تھی تو توازن برقرار نہ رکھ سکی، وہ کاؤچ پر گری تھی۔ اپنے لرزتے وجود کو سنبھالا دینے کے تو خیر کوئی کوشش نہ کی تھی، البتہ اسے دیکھے جا رہی تھی، پتہ نہیں حیرانگی سے یا دکھ سے۔ بہت بکواس کر لی تم نے، مگر اب ایک لفظ بھی کہا نا تمہیں تو قتل ہی کر دوں گا، وہ انگلی اٹھا کر بولا تھا، اور پھر کچھ سمجھ میں نہ آیا تو ٹیبل کو ٹھوکر مار کر باہر نکل گیا۔ کتنی ہی دیر بلا مقصد سڑک پر کار دراتے رہنے کے باوجود وہ اپنی دماغ میں اٹھتے دھوئیں کو کم نہیں کر پایا تھا۔ اصل پچھتاوا تو اب ہو رہا تھا۔ ایک اذیت ہی تو تھی جو اس کے اعصاب پر ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھی۔ جب وہ گھر سے نکلا تھا تب شام نے اپنا آنچل نہیں پھیلایا تھا، اور اب سارا شہر رات کی تاریکی کو مات دینے کے لیے برقی کمکموں سے فرازواں ہو چکا تھا۔ اس نے روڈ کے دوسری جانب بازاروں میں چلتے پھرتے لوگوں کو دیکھا، جن کے چہرے آسودگی سے دمک رہے تھے، اور کچھ اس جیسے بھی تو تھے جو اکتائے ہوئے یا جھنجھلائے ہوئے۔ اس نے ایک گہرا سانس کار کی خاموشی اور اکتا دینے والی فضا میں خارج کیا، اور کچھ سوچ کر آڈیو پلیئر آن کر دیا۔ ابرار الحق کا پریتو فل والیوم میں گونجنے لگا تھا۔ اس نے تب کر والیوم کم کیا، پھر کار کے شیشے کھول دیے۔ ٹھنڈی ہوا اس کے منہ سے ٹکرا کر بھاگنے لگی تھی۔ اس نے دوسری کیسٹ لگائی۔ عدنان سمیع اپنی خمار آلود آواز میں نہایت بھونڈا گانا گا رہا تھا۔ اس نے پھر کیسٹ بدل دی۔ اب کی بار قدرے سکون تھا، کیونکہ نصرت فتح علی خان کی آواز میں آپ سے مل کر ہم خود گونجنے لگا تھا۔ وہ قدرے ریلیکس انداز میں ڈرائیو کرنے لگا۔ کبھی کبھی دل بھی عجیب حرکتیں کرتا ہے، خود سے خود ہی باتیں اور پہلو گھڑ کر آپ کے سامنے رکھے جاتا ہے، پھر آپ پر لاکھ چاہیں ان باتوں کو مان لینے کے سوا کوئی اور چارہ نہیں رہ جاتا۔ اس کے ساتھ بھی یہی ہو رہا تھا۔ کچھ سوچ کر اس نے موبائل اٹھا لیا۔ دوسری طرف مسلسل بیل کے باوجود فون ریسیو نہیں کیا جا رہا تھا، مگر وہ مستقل مزاجی سے موبائل کان سے لگا کر بیٹھا رہا۔ تھک آ کر انگیج ٹون آنے لگی تو اس نے دوسری بار نمبر ملایا۔ تیسری بار ٹرائی کرتے ہوئے اس کی انگلیاں ساکت ہو گئیں۔ نصرت فتح علی اب کسی دا یار نہ وچھڑے گا رہا تھا۔ اس نے جھرجھری سے لے کر موبائل ڈیش بورڈ پر پٹک دیا اور ہاتھ گرانے والے انداز میں آڈیو پلیئر آف کر دیا تھا۔ بے سمت پریشانی جھنجھلاہٹ کا باعث بنتی ہے، مگر وہ بے سمت تو نہ تھا، اس کے باوجود وہ جھنجھلایا ہوا تھا، نہ جانے خود پر یا اس پر، اور بالآخر تھک کر اس نے کار اس سڑک پر ڈال دی جو اس کے گھر کو جاتی تھی، جہاں اس وقت وہ لڑکی تنہا تھی جس سے وہ بے حد و حساب محبت کرتا تھا، جس کی آنکھوں میں اسے آنسو اچھے نہیں لگتے تھے، جس کی ہنسی سے اسے عشق تھا، جس نے ہاتھ جوڑ کے اسے اس کی محبت کا واسطہ دیا تھا، اور جسے اس نے بہت زوردار تھپڑ مارا تھا۔ پھول لے لیں صاحب جی، سگنل کھل چکا تھا۔ پچھلی گاڑیاں اسے آگے بڑھنے کے لیے ہارن دے رہی تھیں۔ جب 10-11 سال کے لڑکے نے جھک کر لجاجت سے کہا تھا، پچھلی گاڑیوں کا شور بڑھتا جا رہا تھا۔ ولید قاسم نے والٹ سے روپے نکال کر اس بچے کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ اور تمہاری بیوی اب کیسی ہے؟ اسے یاد آیا کہ وہ اپنی بیوی کی بیماری کی وجہ سے چھٹی لے کر گیا تھا۔ دلدار نے مثبت انداز میں سر ہلایا، پھر کچھ شرماتے ہوئے بولا، آپ کو بہت بہت مبارک ہو صاحب۔ مبارک؟ وہ کس لیے؟ ولید حیران ہوا۔ وہ جی آپ چاچو بن گئے ہو۔ چاچو؟ وہ کچھ اور حیران ہوا، پھر ایک دم بولا، مگر تمہیں کس نے بتایا؟ میری بیوی نے۔ تمہاری بیوی نے؟ ولید کی حیرانگی کسی طور کم ہو ہی نہیں رہی تھی، پھر جھنجھلا کر بولا، لیکن میرے چاچو بننے کی خبر تمہاری بیوی کو کیسے مل گئی دلدار؟ وہ ایسے کہ اللہ میاں نے دلدار چودھری کو پیاری سی بیٹی دی ہے۔ پیچھے سے آتے عبدل نے مشکل آسان کی پہلے تو ولید چپ سا رہ گیا، پھر مسکرا کر بولا، بہت مبارک ہو دلدار، یہ لو بچی کے لیے کچھ لے لینا۔ اس نے والٹ سے 500 کا نوٹ نکال کر دلدار کے ہاتھ پر رکھ دیا، پھر کار کی چابی عبدل کو پکڑاتے ہوئے بولا، کچھ کھانے کا سامان ہے نکال لو۔ پھر کچھ یاد آنے پر بولا، اور تم بھی تو گاؤں جا رہے تھے آنا آج؟ جی سر جی، پر اب نہیں جانا، بے نیازی سے کہہ کر وہ سامان نکالنے لگا۔ کیوں؟ اندر آئیں جی بتاتا ہوں۔ وہ سامان اٹھا کر اندر کی طرف بڑھا۔ ولید اس کے پیچھے تھا، مگر اندر جا کر عبدل کو کچھ بھی بتانا نہیں پڑا۔ منکش دروازہ کھلتے ہی سامنے موجود تخت پر پھر آباد تھا۔ ماں جی کے ساتھ حیدر بھائی تو شادیہ بھابھی بیٹھے تھے، 2-2.5 سال کے 2 بچے مائرہ اور معاویہ بھی تھے۔ مجھے فون کر دیا ہوتا تو میں آپ لوگوں کو لینے کے لیے آ جاتا۔ ماں جی کے گلے میں بازو ڈالے وہ کہہ رہا تھا، ہم نے سوچا تمہیں سرپرائز دے دیں۔ حیدر بھائی پستے چھیل رہے تھے، پھر وہ وہیں بیٹھ کر ان لوگوں سے باتیں کرتا رہا، جبکہ نظریں مسلسل اسے ڈھونڈ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ کچن سے برآمد ہوئی تھی، بمار ٹرالی جس میں چائے کے ساتھ لوازمات سجے ہوئے تھے۔ سوری یار ولید، تم لوگوں کی شادی میں تو ہم شریک نہیں ہو سکے، البتہ مبارک، تم اب قبول کر لو۔
وہ مسکراتے ہوئے درزیدہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، جس نے اپنا سارا چہرہ ڈوبتے میں چھپا رکھا تھا، آنکھیں بے حد سرخ ہو رہی تھیں۔ اس کے دل میں ایک بار بھی شرمندگی یہاں سے وہاں بکھر گئی۔ ولید، تم زینب کو لے کر ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے؟ نوشابہ کے اس سوال پر ولید نے گھبرا کر ایک نظر اس پر ڈالی تھی، جو اس کے سامنے چائے کا کپ رکھ کر واپس اپنی جگہ جا بیٹھی تھی۔ ڈاکٹر کے پاس جانے کی کچھ خاص ضرورت تو نہیں تھی، بس ہلکا سا فلو ہے، خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ اس سے بھی پہلے زینب نے بات بنائی تو وہ دل ہی دل میں شکر کرنے لگا۔ ہلکے فلو نے یہ حشر کر دیا ہے، بھاری فلو کیا کرے گا؟ ماں جی نے گھر کا تو وہ مسکرانے لگی، جبکہ ماں جی کہہ رہی تھی تم نے میری بچی کا بالکل خیال نہیں رکھا ولید، دیکھو تو کتنی کمزور لگ رہی ہے۔ وہ سچ کہہ رہی تھی۔ پھر رات دیر تک باتیں ہوتی رہیں، اور جو وہ سوچ رہا تھا کہ تنہائی میسر آئے موقع ہی تلاش کرتا رہ گیا۔ 2 بجے کے قریب ماں جی ان سب کو ڈپٹ کر اٹھایا تو زینب بولی، آج میں آپ کے پاس سوؤں گی۔ ماں جی نے نہال ہوتے ہوئے اسے باہوں میں بھر لیا اور ولید اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے سوچ رہا تھا، ماں جی بھی غلط ٹائم پر محبت جتاتی ہیں۔ کروٹیں بدل بدل کر تھک گیا تو اٹھ بیٹھا، خالی صوفہ منہ چڑھا رہا تھا۔ گھڑی کی سوئیاں 3:30 کے فگر پر ٹک ٹک ناچ رہی تھیں۔ کچھ سوچ کر کچن میں آ گیا۔ کچھ دعائیں کتنی جلدی قبول ہو جاتی ہیں۔ برنر کے قریب زینب کو کھڑا دیکھ کر اس کا دل اچھل کر خاموش ہوا تھا۔ ایک کپ چائے مل سکتی ہے؟ وہیں دروازے میں کھڑے کھڑے اس نے کہا۔ زینب نے گردن موڑ کر اس کی جانب نہیں دیکھا تھا، وہ غالباً پہلے سے یہی کام کر رہی تھی۔ تبھی پین میں کچھ اور دودھ ڈال دیا۔ ولید نے اسے خاموشی سے کام کرتے دیکھا، پھر نپے تلے قدموں سے اس کے قریب آ گیا۔ ہاتھ بڑھا کر پہلے برنر آف کیا، پھر بنا کچھ کہے اس کا ہاتھ تھاما، کچن کی لائٹ آف کی اور سیڑھیاں چڑھ کر اپنے بیڈ روم میں آ گیا۔ لاک لگا کر وہ ایک پل کو رکا، پھر اس کی طرف پلٹا۔ وہ پلکیں جھکائے زمین میں جانے کیا کھوج رہی تھی۔ ولید نے بڑھ کر اس کے شانوں پر ہاتھ رکھ دیے۔ کہو کیسے یقین آئے گا تمہیں میری محبت کا؟ مر جاؤں، جان دے دوں، اپنی پھر مانو گی میری چاہت کو؟ اس کی جھکی پلکوں کو نظروں کے حصار میں لیے وہ پوچھ رہا تھا، اور اس شکوے میں اپنائیت کا عنصر غالب تھا۔ وہ جو اتنی دیر سے آنکھوں میں دھند سجائے کھڑی تھی، خود سے کیا ہوا عہد بھول کر 2 قدم آگے بڑھی اور اس کے سینے سے سر ٹکا کر بری طرح رو دی۔ ولید نے چند پل توقف کیا، پھر بہت اطمینان اور پیار سے اس کے گرد اپنے بازوؤں کا حصار باندھ دیا تھا۔ کوئی آپ کے سامنے اپنا غم اس لیے بہاتا ہے کہ اس کے دل میں آپ کے لیے اپنا غم چھپا لینے کا مان ہوتا ہے۔ اس کے مسکراتے لب زینب کے ریشمی بالوں کو چھونے لگے تھے۔ وہ روتی رہی، حتیٰ کہ سسکیاں ہچکیوں میں بدل گئیں۔ پھر جب اپنی بے اختیاری کا دھیان آیا تو شرمندہ سی ہو کر ایک طرف ہو گئی۔ ولید نے اسے گال رگڑتے دیکھا، پھر مسکراہٹ دبا کر بولا، میری بات کا جواب نہیں دیا تم نے؟ مر جاؤں پھر مانو گی؟ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ وہ وہاں سے ہٹنے لگی، مگر ولید نے بازو سے پکڑ واپس اپنے سامنے کھڑا کر دیا۔ تم تو کبھی بھی کچھ نہیں کہتی، کیونکہ تمہاری انا تمہیں کچھ کہنے ہی نہیں دیتی۔ اس کا سارا زور انا پر تھا۔ زینب سلگ کر رہ گئی۔ یہ سچ نہیں ہے۔ اس نے احتجاج کیا تو وہ تلخی سے ہنسا اور بیڈ پر جا بیٹھا۔ یہی سچ ہے زینب بی بی کہ تمہاری اس گردن کو انا کا کلف لگا ہوا تھا، جو تمہیں بعد میں بھی روکتی رہی ہے۔ ورنہ میں نے کوئی غلط کام تو نہیں کیا تھا، وہ حق تھا میرا۔ وہ اسے پچھلا قصہ یاد دلا رہا تھا۔ زینب پھر سے رونے لگی۔ وہ وہیں زمین پر 2 زانوں بیٹھ گئی تھی۔ تم مجھ پر الزام لگا رہے ہو ولید، میں انا پسند تو کبھی بھی نہیں رہی۔ اس نے آنسو اور قابے پانے کی خفیف سی کوشش کی۔ مجھے لگا تھا کہ میری طرح تمہیں بھی اس شادی کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے۔ میرے اظہار کے باوجود وہ اس کے سامنے بالکل اسی کے انداز میں بیٹھ گیا تھا۔ ہاں، تمہارے اظہار کے باوجود، کیونکہ مجھے تمہاری باتیں صرف جھوٹ سی لگ رہی تھیں۔ ہمارا ساتھ کوئی 2-4 روز کا تو تھا نہیں، ہم لوگ بہت عرصے سے ایک ساتھ تھے، اور اس سے پہلے مجھے کبھی ایسا نہیں لگا تھا کہ تم مجھ سے دوسری قسم کی محبت کرتے ہو۔ ولید کا کہکا بہت بے ساختہ تھا۔ یہ دوسری قسم کی محبت کیا ہوتی ہے بھائی؟ میں نے تو تم سے ہمیشہ ایک ہی قسم کی محبت کی تھی، سچی اور پکی۔ اب تم ہی آنکھیں پڑھنے کے فن سے ناواقف ہو تو میں اس میں میرا کیا قصور؟ وہ بے حد شوقی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ زینب نے پلکیں اٹھا کر اس کی آنکھوں میں جھانکا اور تھکے تھکے سے انداز میں ہنس دی۔ مجھے دنیا سے بہت ڈر لگتا تھا، نہ جانے ہماری شادی کو لے کر لوگوں نے کیسی کیسی باتیں بنائی ہوں گی۔ ولید کا دل چاہا اپنا سر پیٹ لے، یہ لڑکی مرغے کی ایک ٹانگ چھوڑ ہی نہیں تھی۔ دنیا والوں کے پاس اتنی فرصت نہیں ہوتی کہ ہر وقت ہمیں یا ہماری شادی پر ہی باتیں بناتے رہیں، اور جب ہمارے مذہب نے ہمیں نہیں روکا تو باہر میں جائے ساری دنیا۔ صرف اپنے فائدے کے لیے مذہب کا سہارا لینا کہاں کی شرافت ہے؟ کبھی نماز تم نے ادا نہیں کری۔ اس نے چوڑ کیا تو وہ بغیر شرمندہ ہوئے ہنسنے لگا۔ اب پڑھوں گا، بلکہ شکرانے کے نفل بھی ادا کروں گا، اور تمہیں اپنے الفاظ واپس لینے ہوں گے، کیونکہ انا پسند میں نہیں بلکہ تم ہو۔ ولید نے حیران ہو کر اسے دیکھا تو وہ بولی، میرے انکار کو تم نے انا کا مسئلہ بنا لیا تھا، تبھی تو شادی کے بعد ایک بار بھی مجھ سے ڈھنگ سے بات نہیں کی کیا؟ وہ آنکھیں پھاڑ کر بولا، کیا ضروری ہے کہ ہر الزام میرے سر ہی آئے؟ تو میں اس رات ہر معاملہ نپٹا دینا چاہتا تھا، مگر تم تو میری شکل دیکھنے کے روادار نہ تھی۔ کجا کہ مجھ سے بات کرنا، اور بعد میں جب میں نے خود پیش قدمی کرنی چاہی تو تم نے جواباً تھپڑ کھانے کو ملا تھا۔ وہ نروٹھے پن سے بولا، اور پہلی بار زینب نے شرمندہ ہو کر نظریں جھکانے کی بجائے بہت پیار سے اپنے شریک سفر کو دیکھا تھا۔
اپنی اس حرکت کے لیے میں شرمندہ تھی اور ہوں بھی، اور میں نے تم سے معافی بھی مانگی تھی۔ پتہ نہیں تم نے مجھے معاف کیا یا نہیں۔ ولید، وہ بے اختیاری میں ہوا تھا، یقین کرو میں نے تمہیں جان بوجھ کر نہیں مارا تھا، اور بدلہ تو تم لے ہی چکے ہو۔ اس نے کہتے ہوئے سر سے دوپٹہ ہٹا دیا۔ دائیں گال پر انگلیوں کے نشان موجود تھے۔ ولید نے ہاتھ کی پشت سے ان نشانات کو چھوا۔ میں نے تمہیں بے اختیاری میں نہیں مارا تھا، بلکہ جان بوجھ کر مارا تھا، اور وجہ بدلہ لینا قطعاً نہیں تھی۔ تم اگر اب بھی میری زندگی سے نکلنے کی بات کرو گے تو میں تمہیں اس سے بھی زیادہ زور سے ماروں گا۔ وہ بہت اپنائیت اور محبت سے بول رہا تھا، مگر آخری بات سن کر زینب نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ ولید ہنسنے لگا، پھر ٹیبل پر پڑا لائٹر اٹھا کر سگریٹ سلگانے لگا، مگر اس سے بھی پہلے زینب نے اس کے ہونٹوں کے بیچ دبا سگریٹ کھینچ لیا اور خفگی سے بولی، میں اپنے گھر میں اس قسم کی فضولیات بالکل برداشت نہیں کروں گی۔ اچھا تو پھر کس قسم کی فضولیات برداشت کریں گی آپ؟ سینے پر بازو باندھ کر وہ شوخی سے اس کی طرف جھکا۔ زینب اٹھ کھڑی ہوئیں۔ میں جا رہی ہوں، ماں جی کی آنکھ کھل گئی تو مجھے نہ پا کر پریشان ہوں گی۔ ولید نے اس کا ہاتھ کھینچ کر واپس بٹھا دیا۔ پہلے میری آنکھوں میں جھانک کر بتاؤ تمہیں میری محبت پر یقین ہے یا نہیں؟ وہ ہر دھری سے اس کا ہاتھ تھامے بیٹھا تھا۔ زینب نے بہت سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ ایسے شخص کی محبت تو میں یقین کر ہی نہیں سکتی جو کسی اور سے شادی کا ارادہ رکھتا ہو۔ ولید نے ہونٹوں پر آئی مسکراہٹ بڑی مشکل سے روکی۔ ارادہ تو خیر میں ابھی بھی رکھتا ہوں، بلکہ تم اجازت دو تو میں کل ہی دوسری شادی کر لو اور اپنی محبت کا یقین بھی اسی کو دلانا۔ ناراضگی سے کہتی ہاتھ چھڑوا کر وہ دروازے کی طرف بڑھ گئی، مگر ولید کے سامنے آ جانے کی وجہ سے اس کے قدموں کو وقفہ کرنا پڑا تھا۔ نہ جانے کیا ہوا تھا، مگر زندگی کا رنگ ولید کی خواہش کے عین مطابق تھا۔ شادی تو خیر میں کر ہی لوں گا، البتہ محبت میں صرف تم سے ہی کرتا ہوں، اور یقین بھی تم ہی کو دلانا ہے۔ بند دروازے سے کمر ٹکائے وہ بہت شرارتی انداز میں سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے جانے دو ولید۔ دھڑ دھڑ کرتے دل کو سنبھالتے ہوئے وہ ہنوز سنجیدہ تھی۔ مجھے ابھی نیند نہیں آ رہی، اور تم سے ابھی بہت ساری باتیں بھی کرنی ہیں۔ نیند نہ آنا تمہارا مسئلہ ہے، پھر کچن کا رستہ تمہیں معلوم ہے، لہٰذا اپنی مدد آپ کے تحت کام کرو۔ اس نے بے نیازی دکھائی۔ اتنے دنوں سے اپنی مدد آپ ہی کر رہا تھا، مگر اب کل تک انتظار کرو۔ وہ تیزی سے کہہ کر لاک کھولنے لگی تھی۔ ابھی تو اسے گجرے بھی پہنانے تھے۔ او نو، یعنی چائے کے لیے بھی کل تک انتظار کرنا پڑے گا؟ دس از ناٹ فیئر۔ اس کی پر احتجاج آواز پر وہ پلٹی، پھر اس کے بکھرے بالوں کچھ اور منتشر کر کے بولی، لمبی ہے غم کی رات، مگر رات ہی تو ہے۔ بہت معنی خیز انداز میں کہہ کر وہ تیزی سے باہر نکل گئی تھی، اور اندر ولید قاسم بہت آسودگی سے مسکراتے ہوئے بیڈ پر گرنے کے انداز میں لیٹ گیا تھا۔ اور اس رات آسمان پر ٹمٹماتے ستارے کچھ اور ٹمٹمانے لگے تھے، اور ایک نے دوسرے سے پوچھا تھا، محبت نے جتنے کا فن کہاں سے سیکھا ہے؟ اور یہ سوال سن کر ادھوری راتوں کے چاند نے ان کی عقل پر ماتم کیا تھا، مگر وہ اپنی نازک چاندنی کو وارفتہ نگاہوں سے تکنا نہیں بھولا تھا۔ کبھی کبھی اپنی خوشیوں کو حاصل کرنے کے لیے جھکنا پڑتا ہے، اور وہ جھکنا رائگاں نہیں ہوتا۔